Good morning everyone, welcome to News Morning. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज गालिबन 2 दिन के बाद मुलाकात हो रही है। Yes, not गालिबन, हकीकतन 2 दिन के बाद। हकीकतन 2 दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। नई उमंगों नए जज्बों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और नए जज्बों नई उमंगों की जहां पर बात की है उसके साथ साथ नए दर्जा हरारत के साथ भी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सियासी दर्जा हरारत क्या मौसमी? नहीं, मौसमी दर्जा हरारत। सियासी दर्जा हरारत तो हमारा बड़ी देर से पीक पर है, लेकिन कल जितनी कड़ाके की गर्मी पड़ी है, पहले भी गर्मी पड़ती रही है, लेकिन कल वाकई में रियलाइज़ हुआ है कि मई ने बताया है कि वो मई है। और इस गर्मी के अंदर आइंदा भी, क्योंकि गर्म मौसम है, ये तो अल्लाह ताला की रहमतें थी कि जो मौसम कुछ सर्द रहा, वरना मई का आगाज़ जो है वो हमेशा से बड़ा गर्म रहा है। वो ना हम स्कूल में हमारे ना एक वो मई के हवाले से एक नज़म थी कि आप आन पहुंचा मई का महीना, बहा एड़ी से चोटी तक पसीना। तो वो मुझे नज़म याद आ गई कल कि इतनी शदीद गर्मी थी और आइंदा भी ये गर्मी पड़ने का इम्कान है। गर्मी पड़े यहाँ तक ठीक है, लेकिन लोड शेडिंग ना हो, लोड शेडिंग ना हो, ये दोहरा अजाब होता है हमारे। एक तो ये कि गर्म लोड चल रही होती है और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सड़क, अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो सड़क का सेक, फिर अगर आप घर में मौजूद है तो फर्श से वो जो उसकी हीट निकलती है ना वापस, वो ज़्यादा आपको फेस पे लगती है और आप चल नहीं सकते। तो ये सूरत हाल थी कल, बल्कि मुझे तो 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा उससे लगी रही थी, लेकिन कल तो वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी कल वाकई ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और आज भी जो टेम्परेचर है लाहौर का वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पेशावर में, फैसलाबाद, जबकि मुल्तान में 42 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। और बारिश की भी शनीद है कि बारिश भी हो सकती है। लाहौर के वेदर की एक चीज़ जो सबसे अच्छी मुझे ये लगती है, अगर 3 या 4 दिन टिका के गर्मी पड़ी है ना, तो फिर चौथे या 5वें दिन बारिश हो जाती है। लाहौर में कम से कम ये होता है। इस्लामाबाद वगैरह में तो बारिश होती रहती है, लेकिन लाहौर में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है असल में कि 3 या 4 दिन के बाद जनूबी पंजाब में गर्मी ज़्यादा होती है। अभी अगर बारिश होती है तो टेम्परेचर तो नॉर्मल होगा ही, लेकिन आपको पता है कि ये जो इतनी ज़्यादा गर्मी है इसकी वजह से हॉस्पिटल्स में डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं जो कि एकदम से बेहोश हो जाते हैं, जिसम में पानी की कमी होती है। और इस तरह से बहुत से, मतलब अब आपको जितना भी पानी पी सकते हैं, धूप में नंगे सर ना जाएं, नंगे पाँव ना चलें, क्योंकि ये धूप डायरेक्ट जो आपके अंदर आपको डैमेज करेगी ना, उसकी वजह से एकदम से आप बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, फिर फौरी तौर पर हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। हॉस्पिटल्स में रश बढ़ गया। और ख़ास तौर पर इस गर्मी में गैर ज़रूरी बाहर निकलने से आप एहतियात करें, बच्चों को रोकें। खैर, ये तो हमने मौसमी दर्जा हरारत की बात की है। अब कुछ बात कर लेते हैं जनाब सियासी दर्जा हरारत की, जिसकी बात कर रही थी। आप छींक ली थी ओके, छींक ले। अच्छा, सियासी दर्जा हरारत से पहले एक बड़ी मजे की खबर है जो मैंने अपनी ऑडियंस से शेयर करनी है। वो ये कि हम बचपन में ना, बचपन में ऐसा होता था कि जो बच्चे चीटिंग कर रहे होते थे ना, जो चीटिंग करने वाले स्टूडेंट होते थे, अच्छा सबको पता होता था इन बच्चों ने चीटिंग करनी है, तो उनकी चेकिंग हो जाती थी पहले और उसके बाद उन्हें फिर बिठाया जाता था रूम के अंदर। लेकिन अब हुआ ये है कि तलबा ने फुल एहतजाज किया है कि चीटिंग नहीं होने देनी, किसी सूरत भी चीटिंग जो है ना वो, अच्छा चीटिंग नहीं होने देनी, इस बात पर एहतजाज किया। जी बिल्कुल, और फिर बड़ा इंटेंस किस्म का एहतजाज है। ऐसा एहतजाज नहीं है कि इकबाल के शाहीनों, हाँ जी, उन्होंने बड़ा इंटेंस किस्म का एहतजाज किया है, पथराव किए गए हैं। ये आप फुटेज में देख सकते हैं। अच्छा, एहतजाज की नौयत चेक करें, ये लोग बच्चे दरख्त तोड़े। ये है हमारा मुस्तकबिल, जिनकी बुनियाद पर हमारा आगे का मुस्तकबिल जो है, हमारी मुल्क में बेहतरी के इम्कानात पैदा होने हैं। हमारा मुस्तकबिल क्या कर रहा है, इतना शदीद एहतजाज है, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये कोई मुतालिबात इनके वो नहीं है कि उनको कोई हुकूक दिए जाएं, उनको जो है तालीमी सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं। ये बच्चों ने इस चीज़ पे एहतजाज नहीं किया कि उनकी जो तालीमी फैसिलिटीज़ हैं उनका फुकदान है। ये एहतजाज है कि हमें चीटिंग क्यों नहीं करने दे रही। अब वैसे तो इस पे हम मज़ाक हंसने से ज़्यादा ना दुख हो रहा है। दुख इस चीज़ का हो रहा है कि ये हमारा मुस्तकबिल है, और अब बात यहाँ तक आन पहुँची है कि आप एहतजाज कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पढ़ना नहीं है आपने। आप ये देखिए कि जो रविश उन्होंने बड़ों से देखी है, हमारे जो बड़े हैं, जो बड़े यंगस्टर्स हैं, इससे ऊपर वाला जो एज ग्रुप है टीनेजर्स का, वो भी तो यही कुछ कर रहा है। तो उनको, उनकी नज़र में, इन छोटे बच्चों की नज़र में शायद एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, पहले बात तो ये कि वो एहतजाज रिकॉर्ड किस बात पर करवा रहे हैं, चीटिंग कर, भाई चीटिंग जो है वो, अब उन्होंने बोला है कि चीटिंग हमने करनी है, अगर आप हमें चीटिंग करवा देते तो हम पेपर्स में पास हो जाते, हमारी पोजीशंस आ जाती, तो चीटिंग आपने नहीं करवाई, आप हॉल में अंदर जो बन्नू की तहसील डुमेल है जहां पर ये एहतजाज हुआ है। उन्होंने कहना है कि इंस्पेक्टर सुबह आकर आगाज में ही आके बैठ जाता है और हमें जो है चीटिंग नहीं करने देता।
اب اندازہ لگائیں یہ ہے ہمارا مستقبل جن کا یہ گلہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی فیسیلیٹیز نہیں ہیں, ہماری ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے, ہمیں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے جو حصول میں تعلیم کے حصول میں مشکلات ہیں, ان کا رونا کیا ہے؟ ایگزامینر صبح آگے کیوں بیٹھتے ہیں, ہمیں چیٹنگ کیوں نہیں کرنے دیتا؟ جی چیٹنگ نہیں کرنی, انہوں نے چیٹنگ نہیں کرنی, انہوں نے ڈٹو بک سے چھاپنا ہے, ان کے سامنے کتابیں رکھنی چاہیے تاکہ وہ دیکھ سکیں یہ ہمارے مستقبل ہے اور یہ مستقبل ہماری قوم کا احتجاج کر رہا ہے کہ ہمیں چیٹنگ کیوں نہیں کروائی گئی. مستقبل کے بعد اب ذرا حال کی بات کر لیں. یس آگے بڑھتے ہیں اور آگے ہماری سٹوری پولیٹیکل, اور پولیٹیکل میں آپ کو پتا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے, اس وقت جو بھی 9 مئی کے بعد جتنے بھی مقدمات درج ہو رکھے ہیں, ہر صورت یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی اس میں ملوث ہے, جن کی بھی شناخت ہو چکی ہے, انہیں گرفتار کیا جائے گا اور پھر ان کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلیں گے. یہاں تک ایک بات تو واضح ہے. دوسری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اس میں یہ ہوئی ہے کہ نئے ملٹری کورٹس نہیں بنائے جائیں گے, جو آلریڈی ایگزسٹنگ کورٹس ہیں انہی کورٹس کے اندر یہ مقدمات چلیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کل اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی طرح سے ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے, بے گناہ لوگوں کو نہیں پکڑیں گے, لیکن جو شرپسند عناصر ہیں اس تمام تر معاملے میں ملوث تھے ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی. کیا کہا شہباز صاحب نے, آپ کو دکھا دیں. اور اس کے جتھوں نے قائد اعظم ہاؤس جو کہ کو کمانڈر ہاؤس بن چکا ہے اس کو راکھ بنا دیا. لہٰذا یہ طے ہوا تھا کہ کسی شخص کو, چاہے وہ منصوبہ بندی میں شامل ہے, چاہے وہ اکسانے میں شامل ہے, اور چاہے وہ توڑ پھوڑ میں شامل ہے, کوئی بھی قانون کے پانی ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا. خواجہ آصف صاحب کیا فرماتے ہیں وہ بھی ملاحظہ کیجیے. شہادت دیتے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے آرمی کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا, مجھے ان کی نیت کے اوپر اور ان کے اس رشتے کے اوپر جو ہمارا رشتہ ہے اس مٹی کے اوپر, اس رشتے کے اوپر سوالیہ نشان جو ہے نظر آتا ہے. اقتدار جو ہے سیاستدانوں کے پاس آتا جاتا رہتا ہے, لیکن ہم نے اپنی دفاعی افواج کے ساتھ, اپنے مجاہدوں کے ساتھ جو ہے اس رشتے پہ سوالیہ نشان نہیں کبھی بنایا. جنہوں نے فوج کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے ان کو جو ہے اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا, وہی سلوک ہوگا جو قانون اور قاعدے میں پاکستان کے دشمن جو ہیں ان کے ساتھ جو کیا جاتا ہے. تو دونوں کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. ایک چیز تو ریاست طے کر چکی ہے کہ جو بھی شرپسند عناصر ہیں ان کو کسی صورت معافی نہیں دی جائے گی, ان کے خلاف کارروائی ہوگی, ہونی بھی چاہیے. لیکن اس چیز کا خدارہ ہماری بھی درخواست ہے کہ اس چیز کا احتیاط کریں, کوئی بے گناہ لوگ جو ہے نا وہ ان کی زد میں نہ آ جائیں. اس سے پہلے بے شمار ہمارے یہاں پہ کچھ صحافی ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے, وہ لوگ وہاں پہ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے, اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے, ان کو بھی گھروں سے اٹھا لیا گیا اس وجہ سے کہ ان کی کیمرے میں ان کی شناخت ہو گئی. لیکن یہ دیکھنا ہوگا ہمارے اداروں کو, اس چیز کو میک شور کریں کہ خدارہ کوئی بے گناہ نہ مارا جائے. اچھا جو لوگ تھے بھی اس میں زیادہ ذمہ دار ہماری پی ٹی آئی کی قیادت ہے. ورکر تو جو ہوتا ہے وہ تو اپنی قیادت کو فالو کرتا ہے, قیادت نے ان کو اشتعال دلایا اور قیادت اس کے بعد بری الذمہ ہو گئی. قیادت نے تو صاف کہہ دیا کہ ہمارے ان سے تعلق نہیں ہے. مثلا پہلے آپ اکساتے رہے, آپ لوگوں نے وہاں پر جانے کے لیے اکسایا, کہتے رہے کور کمانڈر ہاؤسز کا رخ کریں. اس کے بعد جب آپ کے کہنے پہ وہ ورکر بیچارہ آپ کے ساتھ لگا, آپ نے ان کے سر سے دستے شفقت اٹھا لیا اور ان کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کہ آپ لوگ خود معاملہ بھگتیں. کہتے نہیں تھے کہ میں اب تو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹ گیا ہوں, میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, اب تو میں سارے سسٹم کو جو ہے وہ سمجھ آیا ہوں. لیکن اب صورتحال جو ہے وہ اب پتہ نہیں کیا کس طرف جا رہی ہے. لیکن جو بے گناہ جو اندر اس وقت جا رہی ہے, قصور چاہے ان سب نے یہ توڑ پھوڑ کی ہے, اصل میں غلطی ان کی ہے بھی نہیں ہے, بیکاز کہ پیچھے ان کو سپورٹ کرنے والے, ان کا مائنڈ سیٹ کرنے والے, برین واش کرنے والے, وہ ایک اور چیز تھی. لیکن عمران خان کی اب ایک عمران خان صاحب کی آڈیو آپ کو سنواتے ہیں. امریکی سازش کا بیانیہ جس سائفر کو لے کر خان صاحب مسلسل ہوا میں لہراتے رہے, امریکی سازش نے نکالا, امریکی سازش کے تحت مجھے نکالا گیا ہے, ایبسلوٹلی ناٹ, اور کیا کیا آپ نے بیانیے کو رنگ دیا, حقیقی آزادی کی جنگ لی, امریکہ پہ سارا ملبہ ڈالا, ڈونلڈ لو کا نام لیا. اب یہ آڈیو کچھ اور ہی منظر دکھا رہی ہے, ذرا ملاحظہ کیجیے. The most critical times in our history, we have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg which were meant for the top body. You see, my government was
removed by the ex-army chief, because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. What we want is from you, simply find out by yourself, but this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement, and all we want is the rule of law, the constitution, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. اچھا، اس سے دو چیزیں تو واضح ہو گئی ہیں. ایک تو خان صاحب نے ڈائریکٹ داخلی معاملے میں امریکہ کو مداخلت دینے کی دعوت دی ہے، اور دوسری بات جو واضح ہوئی ہے وہ ہے امریکی سازش کے بیانیے کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا اس آڈیو لیک کے بعد. اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے نون لیگ کے سینئر رہنما سلمان نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سلمان صاحب، سب سے پہلے یہ امریکی سازش کے بیانیے پر تو ہم آئیں گے. شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت جو کل اجلاس ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو شرپسند 9 مئی کے واقعے میں ملوث تھے ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ آپ کا ٹیک کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ یا تو ان کو معافی دے دینی چاہیے، ایک دفعہ غلطی ہو گئی قیادت کے اکسانے پر وہ لوگ چلے گئے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف بھرپور ایکشن لینا چاہیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو وجاہت بھائی فار ہیونگ می. بالکل آپ نے جیسے کہا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس ملک میں، دیکھیں، احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا، پرامن پروٹیسٹ کرنا ہر پارٹی کا، ہر جو ہے وہ پاکستانی شہری کا حق ہے، اور اسے کرنا بھی چاہیے اگر وہ کسی چیز سے ناراض ہے، گورنمنٹ سے ناراض ہے یا کوئی اور پالیسی سے اس کو جو ہے وہ ناراضگی ہے. لیکن جو کچھ ہوا 9 مئی کو وہ بالکل قابل برداشت نہیں تھا. جیسے لاہور میں جناح ہاؤس پہ حملہ کیا گیا، پنڈی میں GHQ پہ حملہ کیا گیا، ملتان میں بھی جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جو ہے وہ یہ انہوں نے جانے کی کوشش کی، الحمدللہ نہیں جا سکے. تو جو کچھ ہوا ہے وہ تو بالکل جیسے پہلے بھی ہم سنتے آئے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی فرمایا کہ ایسا دشمن بھی نہیں کر سکا، اور دشمن کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ ایسا کرنا، لیکن وہ الحمدللہ ایسا نہیں کر سکے. تو ان لوگوں نے کیا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہاتھ ہیں وہ بے نقاب ہو چکے ہیں اب تو بالکل. جیسے آڈیوز آ رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی، جیسے کنول چوزب کی آڈیو آئی ہے پنڈی سے، اور صداقت عباسی کی جو ہے وہ آڈیو آئی ہے راول پنڈی سے، اور اس طرح ملتان کے لیڈرز کی جس طرح آڈیوز سامنے آ رہی ہیں. اس میں اب کوئی شک نہیں رہ گیا کہ یہ پری پلانڈ تھا. انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ جب عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے تو یہ فوجی تنصیبات پہ اور قومی تنصیبات پہ حملہ کریں گے. جس طرح انہوں نے جو ہے وہ جہازوں کو آگ لگائی جو ہمارے عام ایئر فورس کے جہاز تھے، جو ایک نشانی کے طور پہ رکھے گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا پراؤڈ ہے. تو اگر ان چیزوں پر آگ لگائی گئی، پھر اس کے بعد مسجدوں کو جلایا گیا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ایک فوٹیج میں کہ ایک کلمہ لکھا ہوا ہے ایک بورڈ کے اوپر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ڈونٹ یو تھنک سو کہ اس میں کہیں نہ کہیں گورننس بھی فیلئر ہوئی ہے؟ یہ سب تنصیبات کی حفاظت کرنا پولیس کی بھی تو ذمہ داری تھی، لیکن وہ بالکل پولیس جو ہے وہ غائب منظر عام سے نظر آتی، جیسے انہوں نے خود ہی فری ہینڈ دے دیا ہے. خیر دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. بٹ ابھی جو عمران خان کی آڈیو ایک لیک آؤٹ ہوئی ہے اس پر میں چاہوں گی کہ آگے کیا سٹانس ہے آپ لوگوں کا. اب تو گورنمنٹ آپ کی ہے، فارن منسٹر جو ہیں وہ آپ کے اتحادی ہیں بلاول بھٹو، اور فارن منسٹری اب آپ کے پاس آتی ہے، تو سائفر والی کہانی اب ساری تحقیقات کر کے عوام کے سامنے لے آئیں. ریالٹی تھی کیا؟
جی بالکل فضا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ امریکی سازش وہ نہیں تھی جو عمران خان صاحب کو نکالا گیا. عمران صاحب کو واپس لانے کے لیے امریکی سازش رچائی جا رہی ہے. اور جس طرح عمران خان صاحب نے پورا 1 سال ہم لوگوں پہ الزامات لگائے کہ ہم لوگوں کی جو یو ایس ایمبیسڈر کی ساتھ پرانی تصویروں کو فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا کہ جیسے ہم لوگ شامل تھے اس کے امریکہ کے ساتھ اور ساری سازش کر کے ان کو نکالا گیا. اس آڈیو کے بعد تو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے عمران خان صاحب ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ آپ پلیز ایک سٹیٹمنٹ دے دیں, اٹ وڈ ہیلپ اس. مطلب وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا چاہ رہے ہیں, بول رہے ہیں بلکہ, اور ایسا لگ رہا ہے کہ شکایت لگا رہے ہیں. جیسے کوئی اپنے والد کو شکایت لگاتا ہے کہ میرا دوسرا بھائی مجھے تنگ کر رہا ہے, ویسے امریکہ کی جو ہے وہ کانگریس وومن کو شکایت لگا رہے ہیں ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم صاحب کہ پلیز آپ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں, یہاں پر جو ہے وہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ بہت اسٹرانگ ہو رہی ہے, وہ میرے خلاف اس طرح کر رہی ہے, اس طرح کر رہی ہے, آپ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں گے تو مجھے بہت وہ میری مدد کرے گی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو واپس عمران خان کو واپس لانے کے لیے جو ہے وہ اب سازش رچائی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ پہلے بھی کوئی امریکی سازش نہیں تھی, اور اگر عمران خان صاحب کو واپس لانے کے لیے کوئی امریکی سازش رچائی جائے گی تو وہ لیکن سلمان آپ ایک چیز ایڈمٹ کریں کہ جس طریقے سے امریکی سازش کے بیانیے کو خان صاحب نے اس نیریٹو کو بیچا ہے, آپ کے پی ایم ایل این جو ہے یا باقی جماعتیں وہ جو مرضی نیریٹو تشکیل دیتی ہیں, خواہ وہ حقیقت پر مبنی ہو یا جھوٹ پر, خان صاحب کا نیریٹو نو ڈاؤٹ اس کے اندر وہ جس طریقے سے ایک وہ ماحول بناتے ہیں تو وہ ہر گھر میں ہر دل تک پہنچتا ہے اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ نون لیگ کو بھی کوئی ایسا نیریٹو اپنانے کی ضرورت ہے جس کامیابی کے ساتھ خان صاحب نے یہ نیریٹو امریکی بیانیے کا دیا, گاڑیوں پر لوگوں نے لکھا کیا ہم کوئی غلام ہیں, اور اب بے شک اس کی کلائی کھل کر آ گئی ہے سامنے. نون لیگ کے پاس اس طرح کا نیریٹو کیوں نہیں ہے, یا آپ لوگ اس طریقے سے کاؤنٹر نیریٹو کیوں نہیں بنا پاتے؟ وجاد بھائی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جس طرح عمران خان صاحب نے اپنا وہ نیریٹو بیچا تھا امریکی سازش والا, جس طرح انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ والا وہ بیانیہ بیچا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح اپنا جھوٹ بیچتے ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اس ملک میں. اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے اس طرح کی فورس تیار کر لی ہے, جو گالم گلوچ اور جو بدتمیزی کا کلچر انہوں نے جو ہے وہ عام کر دی ہے, اس کو سنبھالتے بہت عرصہ لگ جائے گا. میں اکثر اپنی تقریر میں یہ بات کرتا ہوں, اپنے حلقے میں لوگوں کو جا کے یہ بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے شاید معاشی نقصان اتنا نہیں کیا, بہت کیا ہے, لیکن شاید معاشی نقصان اتنا نہیں کیا جتنے ہمارے اخلاقیات کا نقصان کر دیا ہے. معاشی نقصان پھر 2 سال میں, 4 سال میں, 5 سال میں جو ہے وہ واپس کور ہو جائے گا, اپنی جگہ پر آ جائے گا. لیکن جو اخلاقیات کا نقصان کیا ہے وہ شاید پوری ایک جنریشن لے گا. ہماری پوری جنریشن کو عمران خان صاحب نے خراب کر دیا ہے. اور جو گالم گلوچ اور دوسرے کے اوپر جو ہے وہ جنت دوزخ کا بھی فتویٰ لگا رہے ہیں, مسلمان ہے نہیں ہے اس کا فتویٰ لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ذمہ حساب کتاب لیا ہوا تھا قیامت والے دن, وہ یوتھیا اسی ملک میں اسی جگہ پر جو ہے نا وہ ہماری زندگی میں ہی ہمارا حساب کتاب کر دیتے ہیں. کیا آپ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کی بخشش نہیں ہوتی, اور اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو آپ کی بخشش ممکن ہے. سلمان, ایک وقت تھا کہ جب آپ کی اور پی ٹی آئی کی بڑی قربتیں تھیں, شاہ صاحب کی دعوت پر آپ پی ٹی آئی میں الیکشن لڑا, ان کی دعوت پر آزاد آپ الیکشن لڑے تھے, اس کے بعد پی ٹی آئی میں شمولیت کی. پھر شمولیت اختیار کرنے کے بعد یوتھ تو بڑی خان صاحب سے انسپائر تھی, آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئیں, تو پھر کیا ہوا ایک دم دوریاں؟ خان صاحب کو آپ نے خیر بات کہا, پھر شاہ صاحب کے خلاف ہی ان کے بیٹے کے خلاف بھی آپ نے الیکشن لڑا, تو آپ نے تو بڑے قریب سے یہ ساری چیزوں کو دیکھا ہے. جی وجاد بھائی بالکل, میں نے اس ملک کی باقی بہت نوجوان بچوں کی طرح, لوگوں کی طرح میں نے بھی عمران خان صاحب کو سمجھا کہ جب یہ آئیں گے اس کے بعد ہمارے ملک میں بہت ساری بہتری آئے گی, تبدیلی آئے گی, وہ جسے کہا جاتا تھا کہ ملک تبدیل ہو جائے گا, اور پاکستان سے جو ہے وہ باہر سے لوگ جو ہے وہ پاکستان آیا کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کی نوکریاں لیا کریں گے, اور جو ہے نا وہ ہمارے گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ملک کی اس کے بعد عزت ہوئی وہ آپ بہتر جانتے ہیں. پورے پاکستان, پوری دنیا میں جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو جیسے ہی وہ ہمارا گرین پاسپورٹ دیکھتے ہیں تو وہ اتنی عزت کرتے ہیں, وہ سائڈ پہ بلا لیتے ہیں, ابھی پاکستانی کو سائڈ پہ آ جاؤ ذرا, تمہیں اسپیشل چیکنگ کرنی ہے ہم نے کہ تم جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں لے کے جا رہے. لیکن دیکھیں عمران خان صاحب نے بالکل ہوپ دلائی, اس میں سے ان نوجوانوں میں بھی شامل تھا جن کو بڑی ہوپ تھی کہ جب یہ آئیں گے اس کے بعد بہت ساری چیزیں تبدیل کریں گے.
हमारे मुल्क का निज़ाम तब्दील करेंगे, लेकिन उसके बाद वही इमरान खान साहब ने जो है वो एहतसाब का नारा लगाते हुए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की अपने मुखालफिन के खिलाफ, इवन कि अपने दोस्तों के खिलाफ, जो यानी मशहूर है कि इमरान खान साहब मोहसिन कुछ आदमी है, तो उन्होंने वो बात साबित की। जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, चौधरी सरवर हो, ये इस तरह के जितने लोग जिन्होंने मेहनत करके इनकी हुकूमत बनाई, जहांगीर तरीन साहब का क्या किरदार था हुकूमत बनाने में सारी दुनिया को पता है। उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ वो भी सारी दुनिया को पता है। तो मैंने भी यही देखा कि इमरान खान साहब से मेरी 8-10 मुलाकातें हुई। मेरे ऊपर भी एक सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और मैं खुद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार रहा। तो देखें, अगर आप यानी इस तरह की हरकतें करेंगे, और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उन्होंने ही की जिन्होंने आपको इलेक्शन लड़ने पे प्रोवोक किया था, उन्होंने ही आपको दावत दी थी, फिर उन्होंने ये सब कुछ आपके खिलाफ किया, शाह महमूद कुरैशी साहब। बिल्कुल ऐसा हुआ। आप बहुत सारी जो है वो स्टोरी जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरा तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही नहीं था। मेरे खानदान में किसी ने काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा हुआ था। मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं, मुझे जो है ना वो यानी मेरा जहन बनाया, मेरा माइंड सेट बनाया कि मैं इलेक्शन लड़ूं, मेरे जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, मेरे जैसे लोगों बट इट बिकेम द हिस्ट्री। जितने भी आपने पिलर्स बताए और जितना कुछ हुआ, मोहसिन कुछ थे, ये सब ये हिस्ट्री में है और सब जानते भी हैं। बट अभी मैं क्विकली चाहूँगी कि आप ये बताएं कि दोनों पार्टीज़ में डिफरेंस आपने क्या देखा। आपने बोला कि पीटीआई ने यूथ को जो है वो बड़ा ख्वाब दिखाया और उसके बाद सब खत्म हो गया और ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत मिली। अब पीएमएलएन का विजन क्या है, आपने यहाँ पर क्या चेंजेस देखे हैं यूथ के लिए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पीएमएलएन जो है वो देखें, हम पीएमएलएन उसके बाद जब होश में आए हम लोग, सारी इमरान खान साहब की उसके बाद जब इमरान साहब की गवर्नमेंट चल रही थी, तो हमने ये देखा कि जब हमें हमेशा से यही बताया गया कि पाकिस्तान There must be some communication issue. Thank you very much. डिस्टॉर्शन आ गई है मेरे मौजूद थे और वही कि देखिए आप पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, उन्हीं का बयानिया आप बोल रहे हैं और उसके बाद जैसे ही आप किसी इख्तलाफात की बुनियाद पर साइड पर होते हैं तो फिर उसी शख्स पर आपने मुकदमात बना दिए हैं और उसी को आप जो है वो पब्लिक के सामने सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जा रहे हैं। तो ये मतलब सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना तो कभी दरवाजे बंद होते हैं और ना ही कभी दरवाजे ओपन, मतलब सबके लिए खुले दिल से ओपन होते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि डिप्लोमेटिक सी चीज़ है और अभी इस वक्त सूरत हाल ये इसीलिए सियासत को बेरहम भी कहा जाता है। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अभी हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे जो कि इमरान खान की जानिब से शेयर की गई थी। अच्छा, टेक्नोलॉजी के भी क्या फ़ायदे हैं, आप क्या से क्या रंग दे सकते हैं, मतलब किसी का चेहरा, किसी का जिस्म, किसी के कोई वीडियो और आप उसको कम्प्लीटली अच्छा, आप इसको रंग दे सकते हैं। ना सिर्फ आप रंग दे सकते हैं, इसके साथ साथ आप इसको अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, नैरेटिव देने के लिए। अब ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर ज़रा मुलाहिजा कीजिए। अभी ये तस्वीर मैं कहूँगा कि अभी ये चलवाएंगे स्क्रीन पर, आप देखिएगा। ये तस्वीर है जिसमें एक खातून खड़ी है, यह निहत्ती अकेली खड़ी है और उसके सामने जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। इस तस्वीर को इमरान खान साहब ने अपने ऑफिशियल पेज से शेयर किया और कहा कि ये देखें किस तरह से हमारी ख़वातीन डट कर खड़ी हैं इन लोगों के सामने। उनको एक रेजिस्टेंस का सिंबल खान साहब ने बनाकर पेश किया। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वरना तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो फोटोशॉप्स के ज़रिए, इस तरीके के ज़रिए पॉलिटिकल अपना नैरेटिव डेवलप करती हैं। जब जलसे में तादाद दिखानी होती है तो वीडियोस में रियलिटी में कुछ भी हो, चाहे नून लीग है, चाहे पीटीआई है, चाहे पीपल्स पार्टी है, वो वीडियोस को भी इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे सच में क्राउड बहुत लाखों का जलसा है, करोड़ों की तादाद में लोग ऐसे वीडियोस में हमने पहले भी देखे। अब ये जो पिक्चर है ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ली गई है। फ्रांस का एक प्राइवेट चैनल है, फ्रांस 24, हाँ फ्रांस 24, उसकी वहाँ की जो एंकर हैं उन्होंने ये बताया है कि ये जो पिक्चर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई है। अच्छा, उसका नाम भी बता दिया है, अब्दुल्ला साद है, जिन्होंने इतराफ़ भी कर लिया है कि मैंने पिक्चर बनाई है। अब आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक चीज़ पे पीटीआई को दाद देनी पड़ेगी, नैरेटिव बिल्डिंग में एक गलत को सही बनाने के लिए या झूठ को सच दिखाने के लिए या अपने प्रोपेगेंडे को मज़ीद बढ़ाने के लिए जिस तरह से
IT کا استعمال پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، باقی جماعتیں 1000 سال کم از کم پیچھے ہیں اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ریالٹی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایک عمران خان کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے یہ پروٹیسٹ کیا ہے ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرے ان کے کہنے پر کیا گیا ہے. دوسری طرف اسی طرح کی تصویر عمران خان شیئر بھی کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں نہتی خاتون ہے اس طرح سے کھڑی ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے آپ پروموٹ کر رہے ہیں نا، پرووک کر رہے ہیں لوگوں کو. اب یہ دو الگ ڈائریکشنز ہیں، یہ ہے ریالٹی کا. جس طرح لوگ کہتے ہیں نا ویئر ان لو اینڈ وار، تو میں یہ کہتا ہوں ایوری تھنگ از ویئر ان لو اینڈ پولیٹکس. اب آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات شہر قائد کی کرتے ہیں. کراچی کا ذکر نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے. ہمارا کراچی اکنامک ہب ہے، اتنا زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اور اب بڑی مزیدار صورتحال یہ بن گئی ہے. میئر کے حوالے سے کسی بھی پارٹی نے سادہ اکثریت حاصل نہیں کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ہمیشہ سے دعویٰ کر رہی تھی کہ میئر کے لیے ہمارے پاس 11 سیٹ زیادہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہی اپنا جیالہ جو ہے وہ میئر مقرر کرے گی. دوسری جانب جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر تھی، حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں. اب بڑی مزے کی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر ہے. اور اب پی ٹی آئی نے جو کہ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جماعت اسلامی کا اتحاد میں حصہ نہیں بنیں گے، اب پی ٹی آئی نے جب سے یہ کہا ہے کہ وہ میئر کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں گے، جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں گے، اب صورتحال یکسر بدل گئی ہے، منظرنامہ بدل چکا ہے. واضح ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر ہوگا اور ڈپٹی میئر پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. یہ اب تو اب الیکشنز ہوں گے تو پتہ چلے گا. سعید غنی نے میئر کے لیے جب انتخاب ہوگا، اسے ووٹنگ جو ہوگی اسی میں پتہ چلے گا. سعید غنی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، آپ کو وہ سناتے ہیں. میں آپ سے یہ بات 15 17 جنوری 18 جنوری جب الیکشن ہوئے اس وقت سے یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے اور بھی دوست جو آپ سے بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ پیپلز پارٹی کا میئر کراچی میں آ جائے گا. اور یہ جو نمبرز ہیں یہ بھی میں نے آپ کو 9 مئی سے پہلے بتائے تھے کہ یہ نمبرز ہیں اور ہمارے پاس اکثریت ہے. تو جناب آپ نے سعید غنی صاحب کی گفتگو تو ملاحظہ فرمائی. پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو گیم کھیلی ہے نا، کم از کم پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے، ورنہ ظاہر تھا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے نا وہ الگ سے ہوگی. اچھا حافظ نعیم الرحمان صاحب اب کیا کہتے ہیں وہ بھی ملاحظہ کریں. اس کے اس اعلان کے بعد صورتحال بالکل واضح ہو گئی ہے. اب جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے جو نمبرز ہیں ریزرو سیٹس ملا کر جو پروپورشنیٹ بنیاد پر ہمیں ملیں گی وہ 191 ہیں. ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ کہ اب بہت واضح اکثریت جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے اس اشتراک کے بعد حاصل ہو گئی ہے اور میئر انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہوگا. لے جی گفتگو آپ نے سنی ہے، دونوں جانب اب دیکھنا ہے کہ کس کی قربتیں آئیں گی اور کون دور ہوتا جائے گا اور کس کا میئر ہوگا. کچھ ہی دیر میں پتہ چل جائے گا. اسامہ رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، نائب امیر جماعت اسلامی کراچی سے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. فرمائیے گا کیا پلان کیا گیا ہے اب جماعت اسلامی کی جانب سے، کیا کوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الحاق کیا جائے گا میئر کے الیکشنز کے لیے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. یہ جو الحاق والی بات ہے یہ تو دونوں پارٹیوں کی طرف سے اس کا اعلان ہو چکا ہے کہ شہر کراچی میں اور بالخصوص پورے سندھ میں پیپلز پارٹی نے جس طرح سے ایک جو ریاستی انتظامیہ ہے، صوبائی انتظامیہ ہے، صوبائی پولیس ہے، انتظامی مشینری ہے، اس کو جس طرح سے اپنے پولیٹیکل ورکرز کے ذریعے اس کو آلودہ کر دیا ہے اور اس کے ذریعے جس طرح سے دھاندلی کا اور در دھاندلی اور ایک وحشیانہ غنڈہ گردی پر مبنی دھاندلی کا جس طرح سے اس نے مظاہرہ کیا. اور اس کی صورتحال یہ تھی کہ یعنی ایم کیو ایم جس طرح سے بدنام تھی اس معاملے میں، پیپلز پارٹی نے تو ایم کیو ایم کو بھی جو ہے وہ بہت پیچھے چھوڑ دیا، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی وہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی کہ اس کا میئر بن سکے. تو پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس شہر کراچی کے مفاد میں، کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کے مفاد میں، اس ملک کے سیاسی مفاد میں جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ اشتراک کریں گے اس آنے والے انتخابات میں. اور انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ میئر ان دونوں پارٹیوں کے اشتراک. اچھا اسامہ صاحب اب ایک چیلنج ہے، صورتحال اگر نمبر گیم کی بات کریں اس میں تو واضح پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے نمبر ملا کر واضح طور پر میئر آپ کا ہی بنتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن چیلنج سر یہ ہے کہ جس طریقے سے اب صورتحال ہے، پی ٹی آئی کے اکثر لوگ جو ہیں کچھ گرفتار ہیں، کچھ روح پوش ہیں، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ماضی میں بھی
اکثریت پیسے کی بنیاد پر اقلیت میں بدلتی رہی ہے، چاہے سینٹ کا الیکشن ہو یا عام الیکشنز ہو. تو آپ کو یہ خدشات موجود ہیں، یہ ریزرویشنز ہیں، گو کہ نمبر گیم آپ کے پاس پوری ہے کہ جب ووٹنگ ہوگی یہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی کے اکثر لوگ وہاں پہ موجود ہی نہ ہو تو پھر کوئی جیالہ میئر بن کر سامنے آ جائے؟ اس ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے اس میں فریڈم آف ایکسپریشن، ڈیموکریٹک فریڈم، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پہ بہت ہی سنگین سوالیہ نشانات بنے ہوئے ہیں. سیاسی کارکنان جو ہیں، خواتین کی حد تک آپ دیکھیں جس طرح سے اس ملک میں اس وقت ہو رہا ہے، اس کے پورے اثرات شہر کراچی کے اوپر بھی موجود ہیں. اور جو یہاں کے منتخب بلدیاتی نمائندے ہیں وہ اس وقت زیر زمین ہیں، جو پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں اور وہ سامنے آنے کے لیے تیار بہت مشکل سے ہو رہے ہیں. آج حلف برداری ہوگی اور اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ اس ملک میں کیا جمہوری آزادی موجود ہے، کیا عوام کے منتخب نمائندے آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا استعمال کر سکیں گے، اور یا محض جبر و تشدد کے ذریعے ہی ان کی آواز کو جو ہے وہ دب جائے گی، اور وہ لوگ کہ جو اقلیت میں ہیں وہ اس کے نتیجے میں جو ہے اختیارات پر، نمائندگی پر، عہدوں پر، ذمہ داریوں کے اوپر اسی طرح سے قبضہ کر لیں گے جس طرح سے انہوں نے پہلے مرحلے میں قبضہ کیا. یہ تو اب آج کے دن بھی واضح ہوگا اور یہ بہت ہی سنگین صورتحال ہے. رائٹ. لیکن سر جو ابھی صورتحال تو واضح آج ہو جائے گی حلف برداری میں کہ کون کون ووٹ دے گا، نمبرز کا بھی پتہ چل جائے گا، لیکن جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ میئر کے جو اختیارات ہیں اس پر. اس سے پہلے وسیم اختر صاحب بھی یہ کہتے رہے میرے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے تو میں کیسے ڈیلیور کر سکتا ہوں. تو اختیارات کے حوالے سے کوئی آپ کو ریزرویشن ہے کہ اختیارات ملنے چاہیے ہیں میئر کو؟ بالکل ریزرویشنز ہیں، لیکن جو صوبہ سندھ میں اور پورے ملک میں ہی جس طرح سے ایک جاگیردارانہ عملیت مسلط ہے اور 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات نچلی سطح پر عوام کو منتقل ہونے چاہیے تھے آئین کی روح اور اسپرٹ کے مطابق، وہ اختیارات جو ہیں نچلی سطح کے اختیارات اوپر لے لیے گئے ہیں، اور جو وہ وفاقی اختیارات تھے وہ بھی جو ہے وہ نیچے صوبائی حکومت کے پاس آ گئے ہیں. اور صوبائی حکومت کی ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ ہے جو اس وقت تمام صوبوں کے اوپر اور بالخصوص صوبہ سندھ میں قائم ہے. تو ان اختیارات کا مسئلہ تو ہے، اور اس کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے. پیپلز پارٹی نے کروڑوں لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے اس کا اعتراف کیا تھا اور ان مطالبات کو جو ہے تسلیم کیا تھا کہ یہ مطالبات جائز ہیں جب ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا تھا، اور وہ چیز اپنی جگہ ہے. لیکن جس طرح سے ایم کیو ایم کے میئر روتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں کام کس طرح کروں، تو جماعت اسلامی کا یہ معاملہ نہیں ہے. اس لیے کہ جماعت اسلامی نے کرپشن نہیں کی ہے، جماعت اسلامی نے لوٹ مار نہیں کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جو بلدیاتی بجٹ بلدیاتی اسمبلی منظور کرتی ہے وہ خود اتنا سفیشینٹ ہے کہ اس کے ذریعے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، اور جو انتظامی مشینری ہے جس میں عملہ جو ہے وہ پولیٹیکل لوگوں پر، ایم کیو ایم کے لوگوں پر یا پیپلز پارٹی کے لوگوں پر مشتمل ہے جو کام نہیں کرتے. 10 میں سے 7 لوگ ایسے ہیں جو کہ صرف تنخواہیں لیتے ہیں، ان کی جیب میں جاتے ہیں پیسے، اور بعد میں جو ہے وہ وسیم اختر صاحب روتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ میں کام کیسے کروں. تو جماعت اسلامی کا یہ معاملہ بالکل نہیں ہے. ایک تو کرپشن کے نتیجے میں جو اویلیبل بجٹ ہے، جو 100 میں سے آپ یوں کہہ لیں کہ سندھ میں 34 اور 66 کا جو ہے وہ تناسب کہا جاتا ہے، یعنی 66 روپے جو ہے وہ جیبوں میں جاتے ہیں، 34 روپے جو ہے وہ ٹھیک ہے. اسامہ صاحب یہ آپ کے ریزرویشن اپنی جگہ ٹھیک ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جماعت اسلامی میں یہ ایبلٹی ہے کہ آپ لوگ لڑ کے بھی اختیار لے سکتے ہیں. لیکن سر اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے، آج میئر کے لیے ووٹنگ ہوگی، کوئی فگرز ہیں آپ کے پاس کتنے پی ٹی آئی کے ایسے لوگ ہیں جو آج وہاں پہ ووٹنگ کے لیے جا سکتے ہیں، کتنے لوگ ابھی غائب ہیں جن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا؟ کوئی فیکٹس یا نمبرز ہیں آپ کے پاس کہ کتنے لوگ پہنچ سکتے ہیں اور کامیابی سے آپ کا میئر بن سکتا ہے؟ جی ایک تو ڈفرینس اتنا بڑا ہے، 191 سیٹیں جو ہیں وہ ان دونوں پارٹیوں کے اشتراک سے بنیں گی، اور 145 یا 46 سیٹیں ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے حصے میں آئیں گی. یہ گیپ خود اتنا بڑا ہے، لیکن جہاں تک ان سے تعلق ہے وہ ہم پوری طرح سے ہر سطح کے اوپر ان سے رابطے میں ہیں. جو بھی بلدیاتی چیئرمینز ہیں، منتخب نمائندے ہیں، ان کے علاوہ ان سب سے ہم رابطے میں ہیں،
اور دیکھیں اس کا بہرحال سندھ گورنمنٹ کی طرف سے فی الحال تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان کو گرفتار نہیں کریں گے. اگر جو لوگ جن کے اوپر ویسے تو سعید غنی صاحب نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ نمبر گیم وہ مان گئے ہیں کہ ان کی زیادہ ہے, اصولی طور پر میئر ان کا ہی ہونا چاہیے. جی جی بالکل. تو سر پیسے کے چلنے کے بھی امکانات ہیں کہ گو کہ وہ لوگ پیش بھی ہو جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ووٹ بھی جو ہے پیپلز پارٹی کسی جیالے کو دے دیں, یہ بھی خدشہ ہے؟ نہیں, چونکہ ووٹنگ جو ہے وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہے, تو اس لیے اس کا امکان بہت کم ہے کہ وہاں پر شو آف ہینڈ کے ذریعے دوسری طرف کو جا سکے. لیکن یہ چیز خود قابل مذمت ہے اور یہ اتنی شرمناک بات ہے کہ اس طرح کی چیز ہو اور ہم اس کو بآسانی ہضم کر لیں, قبول کر لیں اور ہم کہیں کہ دیکھیے وہ تو سینٹ میں یہ ہوا اور فلاں جگہ یہ ہوا. بھائی کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ یہ ملک ہے یا کوئی یہ سوداگری کا کوئی بازار ہے؟ یہ کیا یہ اس ملک اسی طرح سے چلایا جائے گا؟ کیا اس ملک کے اندر جو ہے وہ عوام کی نمائندگی کا یہی حشر کیا جائے گا؟ اور اس کو کیسے کوئی اس طرح سے کر لے گا اور ہم کہیں گے وہ تو یوں کر لیں گے؟ یعنی آپ آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہ رہے ہیں, جوتوں سمیت آنکھوں میں گھس رہے ہیں کہ جی یہ اتنے خرید لیں گے, یہ اتنے, یہ کیسے کیوں کر لیں گے, کیسے کر لیں گے؟ یہ کوئی قانون نہیں ہے اس ملک میں اس حوالے سے. لیڈرشپ سر جب کہہ چکی ہے کہ ووٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو دینا ہے اور شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوگا, تو پھر بہت ریئر چانسز ہے کہ پیسہ چلے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. جو ابھی صورتحال ہے جس طرف انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے, اگر پاکستان پیپلز پارٹی میئر کے انتخابات کو متنازع بنانا چاہتی ہے تو آئی گیس آپشن یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام کارکنان, وہ تمام لوگ جو کہ جو مختلف ہیں, ان کو اگر گرفتار کر لیا جائے مختلف کیسز کے اندر, تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈیریل کیا جا سکے یا متنازع کیا جا سکے. اس خدشے کا اظہار گو کہ انہوں نے کہا ہے کہ نمبر ڈیفرنس بہت زیادہ ہے, لیکن اس خدشے کا اظہار بھرپور برملا طور پہ انہوں نے کیا ہے. جب پیپلز پارٹی کے لیے بھی زیادہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی 4-5 سیٹس کا ہے, پیپلز پارٹی کے لیے بھی بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹلی. خیر ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور ناظرین, خاص طور پہ سفارتی سطح پر پاکستان کو بڑی کامیابی ملی ہے. وہ کامیابی یہ ہے کہ بھارت نے اپنی طرف سے پاکستان کو جو ہے کشمیر کے حوالے سے اپنی فتح کے لیے, پاکستان کو شرمندہ کرنے کے لیے بڑا ایک اس نے شاطر چال چلی کہ G20 ورکنگ جو اجلاس ہے وہ کشمیر میں کروایا جائے گا, تمام ممالک وہاں پر موجود ہوں گے, تو بھارت کی بیجا ہو جائے گی. اور کشمیر کے اندر یہ کروانے کا پیغام پاکستان کو دینا تھا تاکہ پاکستان کو سفارتی محاذ پر خفت اٹھانا پڑے. لیکن الٹا بھارت کو اب منہ کی کھانا پڑی ہے. اور یہ جو اجلاس ہو رہا ہے, اس اجلاس میں چائنا, انڈونیشیا, سعودی عرب اور ترکی, یہ 4 ممالک کا غالباً, ان بڑے ممالک نے کشمیر میں جو اجلاس ہونے جا رہا ہے بھارت کی جانب سے وہاں پر شرکت سے صاف انکار کر دیا. اچھا, اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو مطلب لائن ایک فہرست ہے جو کہ, لیکن یہ بڑے پرومیننٹ کنٹریز ہیں جو اب تک اعلان کر چکے ہیں کہ ہم لوگ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو G20 سمٹ ہو رہا ہے اس میں شرکت نہیں کریں گے. لیکن اس کے ظاہر ہے سفارتی سطح پر ڈرا بیکس تو ہوں گے انڈیا کو بھی, اور پاکستان اس کو کس طریقے سے, اچھے طریقے سے ایک امیج پورٹری کر سکتا ہے, اپنے حق میں کس طرح سے لے سکتا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے انٹرنیشنل افیئرز پر ایکسپرٹ ہے ڈاکٹر ہما بکر ہمارے ساتھ. میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کہیے گا G20 سمٹ میں اب یہ جو بڑے کنٹریز نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے, چائنا تو خاص طور پہ سپورٹ کر رہا ہے, ترکیہ سپورٹ کر رہا ہے ہمیں, سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے, مطلب یہ وہ بڑے ممالک ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان اس کو کس طریقے سے ایک اپنے حق میں لا سکتا ہے اس تمام چیز کو؟ اور ویسے G20 سمٹ اگر مقبوضہ کشمیر میں ہوتا بھی ہے تو اس کا فائدہ ہے کیا؟ دیکھیے, اس وقت جو صورتحال ایمرج ہوئی ہے, کیونکہ اس سال انڈیا کے پاس 2 امپورٹنٹ پریزیڈنسیز تھیں. ایک G20 کی پریزیڈنسی تھی جس کا وہ ٹورزم سمٹ ہولڈ کر رہے ہیں سری نگر میں, کوشش کر رہے ہیں ہوسٹ کرنے کی, اور ایک شنگھائی کوآپریشن کی ان کے پاس پریزیڈنسی تھی, تو SCO کانفرنس انہوں نے ہولڈ کی. پاکستان نے تو آپ سمجھے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور بلاول بھٹو صاحب تشریف بھی لے گئے اور وہاں انہوں نے پاکستان کا مقدمہ بہت اچھے طور لڑا. تو وہاں سے میں سمجھتی ہوں بات شروع ہوتی ہے, جہاں انہوں نے کہا ویپنائزنگ ٹیررزم فار ڈپلومیٹک پوائنٹ اسکورنگ, اور انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی انلیگل آکوپیشن کو بھی UN کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے تحت اس کے حوالے سے بات کی. لیکن اب انڈیا کی ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے 370A لگانے کے بعد کشمیر میں,
کہ وہ وہاں پر انڈسٹریلائزیشن کر رہا ہے, بہت لوگوں کو وہاں فورسفل ریپیٹریٹ کر رہا ہے, یعنی وہاں کی ڈیموگرافی چینج کر کے وہاں بہت سارے ہندوؤں کو بسا رہا ہے. اور تھرڈ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ یہ تھا کہ یہ یہاں پر ایک انٹرنیشنل سمٹ ہولڈ کیا جائے اور اس سے دنیا کو یہ لگے کہ یہ تو ٹورزم کی یہ جگہ جو ہے بہت کھل گئی ہے, یہاں سب کچھ نارمل ہے. جیسے کہ آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ بدترین ریاستی دہشت گردی ہوتی ہے کشمیر میں, بدترین ریاستی دہشت گردی. اور اس کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہی, آپ بات نہیں کر رہے, پاکستان بات نہیں کر رہا, اب پوری دنیا بات کر رہی. ایک تو یہ ایشو بائی لیٹرل ہے ہی, کشمیر کا ایشو ریجنل ایشو ہے, کشمیر کا ایشو گلوبل ایشو ہے, یہ ایشو آف ہیومن رائٹس ہے, یہ ایشو آف ہیومینیٹیرین لا ہے. اور جب انڈیا کوشش کرتا ہے کہ اس کو رکھ کے نیچے پش کر دے یا اس پر سے توجہ ہٹا دے, تو وہاں آپ سمجھیے کہ وہ بہت بری طرح ناکام ہوا ہے. بلکہ میں کہوں گی کہ اس کی جو ایفرٹ تھی کہ کشمیر کے اندر جو دہشت گردی ہے, جو آکوپنسی ہے, جو ظلم ہے, اس سے ہٹا کے لوگوں کی توجہ وہاں کے کسی نئے طور پہ سامنے لائے جائے کہ وہاں انڈسٹریل گروتھ ہے اور وہاں پر ٹورزم فلرش کر رہا ہے. انڈیا کی یہ سچویشن میں بہت بری طرح بیک فائر. اچھا ہما صاحبہ, لیکن سوال یہ ہے کہ انڈیا وہاں پہ میزبانی کیسے کر سکتا ہے, ایک وہ جگہ جو کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس کی ریزولوشن جو ہے یو این میں ہے, تو کوئی عالمی سطح پر کوئی ایسا فورم نہیں ہے کہ ایک ایسی جگہ جو ڈسپیوٹڈ ہے وہاں پہ اجلاس کروایا جائے؟ کوئی نہ کوئی اس کے ایس او پیز تو ہوں گے, یا ایسی کوئی چیز موجود نہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی لیگیلٹی یہاں پر ہے جس سے آپ انڈیا کو یہ کرنے سے روک سکتے ہیں. اینڈ انڈیا گیٹس اوے ود اے لاٹ. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ سمٹ وہاں کروانا انڈیا کے گلے پڑ گیا ہے. آپ کو روک نہیں سکتے, لیکن ان کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے, کیونکہ اس وقت جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس سری نگر سمٹ کے حوالے سے جس کو کہا جا رہا ہے, وہ واشنگٹن میں ہو رہے ہیں, لندن میں ہو رہے ہیں, برسلز میں ہو رہے ہیں, جنیوا میں ہو رہے ہیں, پیرس میں ہو رہے ہیں, اور آف کورس آزاد کشمیر میں بھی ہو رہے ہیں جہاں بھٹو صاحب تشریف لے گئے. اس سے بات یہ کہ امپورٹنٹ کنٹریز نے اس کو بائیکاٹ کیا ہے. تو جتنی وہ توجہ کشمیر کی مسائل پر سے ہٹانا چاہتے ہیں, اتنی توجہ اس صورتحال پہ مرکوز ہو رہی ہے جس سے انڈیا چشم پوشی چاہتا ہے دنیا بھی اس سے چشم پوشی کرے, دنیا اس کے حوالے سے بات کر رہی. اچھا, ابھی جو آپ نے بات کی ہے مختلف دنیا کے ممالک میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, فورن منسٹر بھی آزاد کشمیر میں موجود ہیں اسی کے پیرالل, تو اس کے علاوہ پاکستان کا کیا سٹانس ہو سکتا ہے تاکہ مزید مقبوضہ کشمیر پر آواز اٹھائی جا سکے؟ ہم نہیں کہتے کہ اس کو پاکستان سے ملا دو, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو حق خود ارادیت تو ملے نا, بنیادی انسانی حقوق تو ملے نا. وہاں پہ سب کچھ کنٹرولڈ ہے, انٹرنیٹ بند ہے, فون کالز وہاں پر ہو نہیں سکتے, وہاں سے خبر پتہ نہیں کتنی مشکل سے نکلتی ہے, ظلم جو ہو رہے ہیں وہاں پر. میرے خیال ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اس کو انڈیا پاکستان کا ایشو نہ بنائیں. جب انڈیا پاکستان کا ایشو بناتے ہیں کشمیر کو, تو آپ کشمیر کا اور کشمیریوں کا نقصان کرتے ہیں. یہ گلوبل ایشو ہے, یہ ریجنل ایشو ہے, یہ ہیومینیٹیرین ایشو ہے, یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, یہ انلیگل آکوپیشن کا ایشو ہے, جس کے حوالے سے پاکستان تو بات کرتا ہی ہے کیونکہ وہ اس کا ڈائریکٹ فریق ہے, لیکن اب اس کے حوالے سے پوری دنیا بات کر رہی ہے. میرے خیال ہے جو بات ہمیں اجاگر کرنی چاہیے وہ یہ کہ اب انڈیا جو ہے دنیا کے آنکھوں میں دھول نہیں جھونک پا رہا. اور ابھی بھی ایک برٹش ایم پی ہیں, انہوں نے بہت کھل کر بات کی, انہوں نے اپنی حکومت کو کہا کہ برٹن جو ہے وہ ہپوکریٹ ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ اس حوالے سے ہپوکریسی کا اظہار کرتا ہے, اور جو کچھ کشمیر میں گراؤنڈ سے ظلم ہو رہا ہے اس کو اس حوالے سے انڈیا کو ناک نہیں کیا جا سکتا. انڈیا کے لیے اپنا بڑا مسئلہ ہوا ہے بھی اس سمٹ میں, کیونکہ جو مودی کی سیکیورٹی ہے وہ ایک نائٹ میئر بن گئی ہے انڈین اسٹیبلشمنٹ کے لیے, کیونکہ خیال کیا جا رہا ہے کہ بہت مشکل ہوگا وہاں پر مودی صاحب کو سیکیور رکھنا. تو میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کے لیے بہت مشکل ہوگا. بہت شکریہ ہما بقائی صاحبہ آپ کے وقت کا, اور یقیناً جس طرح ہما صاحبہ نے بات کی ہے, بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. بعض دفعہ اوور اسمارٹنس جو ہے نا وہ آپ کو گلے پڑ جاتی ہے, یہی کچھ ہوا ہے بھارت کے ساتھ. ہمیں جانا بریک پر, اسٹے ود اس. ابھی ہم پروگرام میں آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک پاکستان کے ایسے ہیرو سے جو کہ بالکل زندہ ہے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہماری قوم کا یہ المیہ ہے, ہم ہیرو بناتے ہی اس کو ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے
ایک انسان کی جان بچائی تو آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو انہوں نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے اور ایسی بہادری دکھائی ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. میں تو کہوں گی کہ پوری قوم کو انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے ہے جو کہ سچے ہیں, آنیسٹ ہیں, اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر دوسروں کو بچاتے ہیں. ایسے ایگزمپلری پرسنز بہت کم ملتے ہیں کسی سوسائٹی میں. اور کتنا بڑا وہ جذبہ, کیا جذبہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر, اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر کسی دوسرے کی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. یقیناً ایسے جو لوگ ہوتے ہیں دنیا میں تو ان کو کسی چیز کے ذریعے بھی اس کی جو ہے نا کوئی معاوضہ دے کر اس چیز کو نہیں پورا کیا جا سکتا. اور ایسے لوگ جو خدمت کرتے ہیں ان کا مطلوب بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے, انسانیت کی خدمت ہوتی ہے. اور یقیناً ایسے ہیروز جو ہیں وہ پورے معاشرے کے لیے ایک مثال ہیں کہ آپ اگر آپ کے اندر خدمت کا جذبہ ہے تو آپ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. اب یہ معاملہ ہے کیا, یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر متیع الرحمان صاحب ہیں, یہ اپنے کسی آفس یا کسی کام سے جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ جو دریا ہے, میں چاہوں گی کہ انہی کی زبانی ہم سنیں کہ آخر یہ سارا واقعہ ہوا کس طرح سے. ویڈیو تو ہم نے بہت زیادہ دیکھی, کیا سوچ کر اپنا 2 سال کا بیٹا گاڑی میں چھوڑ کے اور خود اس کو بچانے چلے گئے. کتنی بڑی بات ہے. انہی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو سر ہیڈز آف ٹو یو, ہم پوری قوم کی جانب سے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اپنے کسی دوسرے شخص کی جان بچائی. یہ جذبہ کیا تھا, مائنڈ میں آیا کیا, آپ نے گاڑی روکی, معاملہ دیکھا, اس کے بعد یہ فیصلہ کیسے کیا؟ ذرا اس بارے تفصیلاً اس واقعے کا احوال بتائیے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو BNN کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک ایسے معاشرے میں جہاں بے حس لوگ ہیں اس میں ایک احساس جگانے کی کوشش کی. یہ واقعہ جیسے آپ نے بتایا بیک گراؤنڈ تو یہی تھا کہ وہاں پہ ایک شخص خودکشی کر رہا تھا. تو جیسے ہی ہم وہاں سے گزرے, روڈ بلاک تھا, تو جیسے ہی ہم قریب پہنچے تو میری گود میں میرا بیٹا تھا 2 سال کا. تو وہاں لوگ کچھ مدد کرنا چاہ رہے تھے, ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے, اور کچھ لوگ زیادہ میجورٹی اس میں ویڈیو بنا رہی تھی. تو وہ ایک پوائنٹ تھا جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا, اور احساس کا جو جذبہ تھا یا جو کرنٹ کہہ رہے ہیں یا کوئی طاقت تھی کہ میں نے کچھ نہیں سوچا کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا. جیسے ہی میں پل کی طرف بڑھا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ بیراج ہے, یہاں پانی بہت گہرا ہے, آپ نہ جائیں. بس میرے ذہن میں صرف یہی تھا کہ میں کچھ منٹس میں یا سیکنڈز میں اس کو بچا لوں, باقی چیزیں بعد میں دیکھوں گا. تو جیسے ہی میں نے چھلانگ لگائی پانی میں تو وہ جو لڑکا تھا جو آخری سانسیں لے رہا تھا اس کی سانس بند ہو چکی تھی اور اس کے ہونٹ نیلے تھے اور اس کا جو جبڑا ہے جو اور دانت وہ کھینچے ہوئے تھے, بالکل لاک تھے, اس میں سانس نہیں. میں نے ایک ہاتھ سے اس کا جو ہے منہ کھولنے کی کوشش کی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا گردن اور ناک پانی کی سطح سے بلند کی اور اس کے اپنے منہ سے کو آکسیجن دینا شروع کی. تو جیسے یہ ایکٹ میں نے کیا, اللہ تعالیٰ, میں پہلا شخص تھا جس نے چھلانگ لگائی. تو اتنی دیر میں کسی اور نے مدد کے لیے لڑکا بھی آ گیا میری مدد کے لیے, لیکن اس کو اتنی سوئمنگ نہیں آتی تھی. وہ ایگزاسٹ ہو گیا, وہ مجھے پکڑنے لگ گیا اور وہ پینک ہو گیا. تو اس سچویشن میں نے دیکھا کہ اگر میں اگر اس کو میں نہ روکتا تو وہ ہو سکتا ہے مجھے بھی ڈبو دیتا. میں نے کہا کہ آپ اس رسی کو پکڑ لیں اور آرام سے یہیں ٹھہرے, میں اس کو ریسکیو خود کرتا ہوں. اور اس جو ڈوبنے والا شخص تھا اس کو میں نے اپنی چھاتی پر اٹھایا اور ذرا سا سائڈ پہ لے آیا کیونکہ وہ دوسرا شخص پریشان ہو رہا تھا اور ایگزاسٹ ہو چکا تھا. تو اس کو میں سانس دینے کا عمل جاری رکھا اور اس دورانی میں 10 سے 15 منٹ گزر گئے اور اس کی کچھ سانسیں بحال ہوئیں. پھر دور سے ایک دیکھا کہ آ رہی تھی, تو پھر ہم نے اس کو کشتی پہ شفٹ کیا جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے. تو کشتی پہ شفٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو ریسکیو کا جو CPR کا عمل ہے وہ دہرایا. تو اس کا میں نے سینے پہ کمپریشنز کی, اس کا سینے کو پمپ کیا, اس کا دل کی دھڑکن بھی بحال ہوئی اور پانی گیا ہوتا اس کے وہ بھی سارا باہر نکل آیا. ڈاکٹر صاحب, مطلب جو واقعہ ہے وہ ہم نے ویڈیو بھی دیکھی, آپ کی زبانی بھی دیکھ لی, سن لیا, بٹ سر ایک دم اس طرح سے کوئی واقعہ پیش آ جائے تو انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرے کیا. باقی بھی تو اتنا مجمع کھڑا تھا, اگر آپ کو سوئمنگ آتے بھی ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ جان کیسے بچائیں. پھر آپ کا اپنا بیٹا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو چھوڑ کے, چھوٹے سے بچے کو آپ اکیلا چھوڑ کے, مطلب کوئی باپ 100 بار سوچے گا کہ شاید میری جان نہ چلی جائے اس طرح سے کرتے ہوئے. تو مطلب وہ کیا جذبہ تھا, کیا سوچا کیا آپ نے؟ اور ڈاکٹر صاحب آپ سے سر بات کرنے سے پہلے گزارش ہے تھوڑا ذرا کیمرہ سیٹ کر لیں, آپ کا فیس کٹ رہا ہے, آپ تھوڑا کیمرہ اوپر کیجئے گا. بہترین, لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. سر پلیز جواب دیجئے گا. اچھا, اس میں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جیسے ہے کہ بے خطر کود پڑا عاشق نمرود میں عشق,
تو بس وہ کوئی عشق تھا اللہ تعالیٰ کا یا اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا. تو جیسے بارش کا پہلا قطرہ میں تھا, جیسے ہی میں مدد کے لیے اترا تو وہاں پانی پیچھے گہرا تھا, میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کو ریسکیو کیا, کشتی بھی آ گئی, ریسکیو والے بھی پہنچے. لیکن اس میں ایک ماڈل ہمیں کووڈ میں بھی دیکھنے کو ملا, اس کو ووکا کہتے ہیں. ووکا ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ جب انسرٹینٹی ہو, ایمبیگوٹی ہو اور چیزیں کلیئر نہ ہو تو جو لیڈر ہوتا ہے اس کا ویژن ہوتا ہے, وہ ایکرونیم ہے ووکا. وی جو ہے ولیٹیلٹی کو وہ کنورٹ کر دیتا ہے ویژن میں, اور انسرٹینٹی کو انڈرسٹینڈنگ میں, کمپلیکسٹی کو کلیئرٹی میں, اور ایمبیگوٹی کو ایجیلٹی میں. یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو آرگنائز کرے. جیسے ادھر ہیفیزرڈ لوگ تھے, میں نے چھلانگ لگائی, پھر جیسے میں کشتی میں آیا تب بھی لوگوں کو ڈائریکشن دی, اور ریسکیو کرنے کے بعد جب جیسے ہی میں نے ریسکیو 1122 کی آواز سنی تو میں نے ایک لڑکے کو بھگایا کہ آپ جا کے گاڑی کا جو بیک ہے ان کو کہیں دروازہ کھولیں اور اس کو اس سائڈ پہ لے کے آئیں. اور پھر اس کو کیری کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹریچر تو نہیں تھا, وہاں ایک چادر مجھے ملی, اس کے اوپر میں نے ڈال کے اس کو کیری کرنا شروع کیا. تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو ایز اے انسان کو میں نے کیا, لیکن ایز اے ڈاکٹر اس کا کچھ ایج تھا. میں اب اس واقعے کی نسبت سے گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہوں گا یا آپ لوگوں کے تعاون سے کہ ہم بیسک ہر انسان کو یہ اتنا پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص آپ کو اس حالت میں ملتا ہے کہ اس کی نہیں چل رہی تو آپ اس کا سی پی آر کیسے کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, سی پی آر ٹریننگ میں ہم 2023 کے سال کو اس واقعے کی نسبت سے سی پی آر ٹریننگ کا سال کا نام دے دیں. ہر اسکول میں, ہر گھر میں, ہر ماں, ہر باپ اپنے بچے کو یہ بتائے کہ کسی کو ریسکیو کیسے کرنا ہے. اگر کوئی شخص آپ کو اس حالت میں ملتا ہے جس کا خون زیادہ بہہ گیا ہے یا ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے وہ گر گیا ہے, تو لوگ وہاں جمع ہو کے اگر اس کے اوپر گیدرنگ کر دیں گے, اس کا سانس اور کم ہو جائے گا, اس کے منہ میں کوئی پان گٹکا کوئی ایسی چیز ہے وہ نکالیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت آپ نے بات کی اور یقیناً گورنمنٹ کو اس بارے سوچنا چاہیے. لیکن سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ماشاءاللہ آپ نے جان بچائی کسی شخص کی اور جس طریقے سے ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا, آپ مثال ہیں اس معاشرے کے لیے خیر کی, اس کے بعد فیملی کا کیا رسپانس تھا, پبلک کی طرف سے کیا آپ کو ریئیکشن آیا, کس طریقے سے لوگوں نے آپ کی اس چیزوں کو سراہا, اس بارے میں بھی ذرا شیئر کیجئے گا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ کیا ضرورت پڑی تھی اپنے بچے کو چھوڑ کر اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کی, وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ یہ ایک سوال بھی تھا, فیملی نے کچھ سپورٹ بھی کیا اور جو کچھ قریبی تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ تم نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی, بیٹے کو بھی چھوڑ دیا. لیکن میں اس سٹوری سے ایک معاشرے کا دوسرا رخ بھی دکھانا چاہوں گا. جیسے ہی میں ریسکیو کر کے اس کو نکلا, میں ننگے پاؤں تھا اور کپڑے میرے گیلے تھے, وہاں شدید دھوپ تھی, تو میں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ مجھے بائک پہ لفٹ دیں تاکہ میں اپنے بچے تک گاڑی میں پہنچ سکوں, اور وہاں ٹریفک جیم تھا. مجھے کسی شخص نے لفٹ نہیں دی, میں چلتا رہا پیدل. اور یہ بھی ہمارے معاشرے کا پہلو ہے, جہاں پہلے لوگ احساس نہیں کر رہے تھے, اس سٹوری کے اینڈ میں بھی لوگوں نے احساس نہیں کیا. ایون کہ میں نے ان کو بتایا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو اس کو نکال کے لایا ہوں. لوگ اپنے موبائل آن کیے, اس ہجوم کی طرف جا رہے تھے, اور میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں. تو اتنی دیر میں ایک ہمارے اسٹاف کا بندہ آیا جس نے مجھے پہچان لیا, اس نے مجھے لفٹ دی. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک چہرہ ہے جو آپ کے تعاون سے میں دکھانا چاہوں گا. میں نے تو چلے یا وہی آپ نے جہاں سے بات شروع کی کہ لوگ زندہ مرے ہوئے لوگوں کو بھی نکال رہے ہیں, ان کو ایٹریبیوٹ دے رہے ہیں, جو شخص زندہ ہے اس کی بھی مدد کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. تو ہمیں جب تک احساس نہیں ہوگا, خیر ہے حقیقت ہے ہمیں احساس کی کمی ہے, ورنہ تو ہمارا جو معاشرہ ہے یہ بڑا خوبصورت ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر کا تو کام ہی ہے نا جان بچانا, چاہے وہ ڈاکٹری کر کے ہے, اور اب آپ نے تو ڈاکٹری سے ہٹ کے کسی کا علاج کرنے کی بجائے بلکہ اس کو سیدھا موت کے منہ سے ہی نکال لایا. تو اپنی ڈاکٹری آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں, اور ایسے ڈاکٹری میں بھی آپ کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے؟ میرا تعلق لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل میں شعبہ نیورو سرجری سے ہے, میں نیورو سرجن ہوں. نیورو سرجن, رائٹ, ہڈیاں ٹھیک کر دیتے ہیں پھر آپ سب کی؟ نیورو سرجن, جی جی. تو جو ذہن اسپائن کا اور مائنڈ کا, آپ کے برین سرجری کرتے ہیں, تو مائنڈ کی جو گیم ہے یہ سارا ہے, یہ ذہن اور سوچ کا سارا کردار ہے اس میں, کہ اگر آپ کی سوچ اچھی نہیں ہے یا آپ کا جذبہ جو اس میں ہوگا کسی کی مدد کرنے کا. میڈیا کے تعاون سے یہ کہوں گا کہ جیسے آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ پازیٹیوٹی دکھا رہے ہیں. میڈیا ذہن سازی کرنے میں میڈیا کا بہت اسٹرانگ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں کہا کہ میں تمہاری آنکھوں کا اور کانوں کے بارے میں سوال کروں گا. تو جو چیز آپ ریپیٹڈلی دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا ذہن سازی اسی طرح ہوتی ہے, آپ ویسے ہی سوچنا شروع کرتے ہیں. میڈیا والے اتنا جھوٹ بولتے ہیں یا مطلب اس کو اتنا بار دکھاتے ہیں ریپیٹڈلی کہ وہ سچ لگتا ہے. تو اگر آپ پازیٹیوٹی کو بھی اتنا دکھائیں گے جو کہ ہے سچ, تو لوگوں میں شاید احساس جاگ جائے, لوگ ایک دوسرے کی خدمت کریں. آپ کسی کی ایک تنکے سے بھی مدد کر سکتے ہیں. جیسے
डूबते को तिनका का सहारा, वो जो डूब रहा था मैं उसके लिए एक तिनका ही था, बाद में अल्लाह ताला ने मदद की और लोग आ गए। मैं गवर्नमेंट के लिए ये चाहूंगा कि जैसे रावी का पुल है या कोई और भी पुल है, वहाँ पे आप इस रेस्क्यू का एक बॉक्स होना चाहिए जिसमें एक लाइफ जैकेट, एक कोई ट्रैक्टर की ट्यूब, कोई एक तिनका, ऐसी चीजें मौजूद हों जैसे कोई लोग जैसे वहाँ खड़े थे वो मदद करना चाह रहे थे। चले लीडरशिप क्वालिटी पे भी कुछ लेक्चर्स होने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि अनसर्टेनिटी में कैसे बिहेव करना है। वहाँ पे जो हमारे लिए मैसेज है कि जब रोड ब्लॉक हो गया तो वहाँ कोई और एम्बुलेंस में भी कोई मर सकता था, तो आधा घंटा वहाँ रोड ब्लॉक रहा, हमारी मदद नहीं कर रहे थे, रोड ब्लॉक करके वीडियो बना रहे थे। डॉक्टर साहब, आप डेली इसी सड़क से गुजरते हैं, इसी सड़क से गुजराव होता है आपका, और क्या मतलब वहाँ पर जिस तरह है कि ट्रैफिक जैम थी, ट्रैफिक जैम में आप खड़े थे तो ये शख्स खुदकुशी कर रहा था, तो क्या वहाँ पर कोई रुकावट नहीं बनाई गई कि इस ऊंचाई के ऊपर नहीं जा सकता कोई शख्स, कोई हर्डल्स नहीं है? वहाँ पे ये बेसिकली एक पुल है, पुल में फेंस लगी हुई है, इसमें अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई फेंस में कोई बॉर्डर या जाली वगैरह लगा सकते हैं। ये पुल तो काफ़ी पुराना है, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ मुझे कोई रेस्क्यू का बंदा, कोई अमला, कोई टीम या एहतियाती जो फर्स्ट एड बॉक्स है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। रेस्क्यू 112 की गाड़ी को किसी ने फ़ोन किया, वो आए, जब पेशेंट मतलब वो ठीक हो गया तो मैंने उनके हैंड ओवर कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट की इसमें थोड़ी सी हमें जो है सपोर्ट नजर नहीं आई, तो गवर्नमेंट को ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, इसमें तो ये है कि जिस शख्स ने खुद को मारने का, अपनी जान देने का सोच लिया है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, जितनी मर्जी आप उनके आगे हर्डल्स खड़ी कर दें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि दुनिया भर में जो जिंदा ममालिक होते हैं, जो यानी कि जिन ममालिक में अखलाकियात बाकी हैं, वहाँ पे जो ऐसे हीरोज़ होते हैं जो किसी की जान बचाते हैं, आपने तो फिर इंसान की जान बचाई है, जो जानवरों की भी जान बचाते हैं, उनको दुनिया भर में उनको अपना हीरो बनाकर पेश किया जाता है, एप्रिसिएशन की जाती है, उनको इनामात दिए जाते हैं, उनकी आलमी सतह पर तहसीन की जाती है। आपने माशाल्लाह एक जान बचाई है एक शख्स की। गवर्नमेंट लेवल पे किसी ने आपसे रब्ता किया हो, आपकी इन खिदमात को एक्नॉलेज किया हो, या किसी ने आपको सराहा हो आपके इस अमल को? गवर्नमेंट लेवल पे तो मेरे से किसी ने नहीं रब्ता किया। अल खिदमत फाउंडेशन जो है, इन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने मुझे शील्ड दी, और उन्होंने मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने बच्चों को बुलाया हुआ था, यूथ थी, उन्होंने कहा कि जैसे डॉक्टर साहब ने ये एफर्ट किया आप भी करें, उनको एक अच्छा मैसेज कन्वे किया, और उन्होंने हम CPR का जो प्रोग्राम है वो स्कूल कॉलेजेस में लॉन्च करना चाहते हैं। यही पॉजिटिविटी मैं देना चाहता हूँ। हर किसी को डॉक्टर तो आप नहीं बना सकते, लेकिन फर्स्ट एड की जो बेसिक अच्छा इंसान तो बना सकते हैं, फर्स्ट एड ट्रेनिंग बना देते हैं। जैसे CPR की आप पहले ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, ये बड़ा अच्छा। और अल खिदमत वैसे भी हम पहले भी जिक्र करते रहते हैं कि खैर के कामों में हमेशा अल खिदमत जो है वो पेश नज़र आती है। अच्छा, जिस शख्स ने खुदकुशी की, क्या आपकी उससे बात हुई, गुफ्तगू हुई, उसने क्यों अपनी जान देने की कोशिश की? उनका नाम नवीन है, तो उसमें रेस्क्यू वालों ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, तो बाकी अभी हमें बैकग्राउंड नहीं पता कि किस वजह से। इसमें डिफरेंट साइकोलॉजिकली या माशरे में जो है प्रॉब्लम, आजकल क्राइसिस हैं, कुछ इवेंट भी हो सकते हैं, हमें उसकी इतनी डिटेल नहीं पता, लेकिन वो खतरे से बाहर है, बेहतर है वो। चलें ठीक है, अल्लाह ताला आपको आपके सजर का बदला दे और अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान के हीरो हैं, आप हमारा फ़ख्र हैं। और हम अक्सर खबरें दिखाते हैं, नेगेटिव न्यूज़ इतनी हम दिखाते हैं, लेकिन असल खबर ये है कि हमारे अभी ऐसे लोग मौजूद हैं, अभी हमारे माशरे में खैर बाकी है कि जो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गरज के ये लोग इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और ऐसे लोग किसी अगर मैं भी अप्रिशिएट करती ना, मुझे लगता है कि वो ठीक है, उनको एक तो गवर्नमेंट से तवक्को रखनी चाहिए कि अप्रिशिएट करें या कोई शील्ड ऑफ एप्रिसिएशन दे, लेकिन एटलीस्ट हौसला अफजाई ना बड़ी जरूरी होती है। हौसला अफजाई होनी चाहिए, नकद इनाम दे दें, इससे कम से कम, या ऐसे लोगों को पोर्ट्रे करके सामने लाया जाए और लोगों को दिखाएं कि ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की कि ठीक है, अगर आप हर किसी को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते, अच्छा इंसान तो बना सकते हैं। ऐसे लोगों की दाद रसी करनी चाहिए, ऐसे लोगों को मजीद जो है ना मोटिवेट करना चाहिए। और आगे बढ़े, मेरे ख्याल है अब आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमारी कराची से खबर है, और दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो है वो कराची के अंदर लगती है, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगती है कराची में। लेकिन वहाँ पर व्यापारी जो हैं वो बड़े ही नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वो इस वजह से वो कह रहे हैं कि हमसे ठेके के पैसे तो लिए गए हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं। और हमने देखा है ये हर साल होता है, आगे बकरा ईद आने वाली है और लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आएंगे, या यहाँ से आगे मुख्तलिफ शहरों में, छोटे शहरों में बकरे भेजे जाएंगे सेल करने के लिए। तो होता ये है कि लोग दूर दूर से तो आते हैं, कि जो ख़रीदने के लिए आता है ना तो उसको प्रॉपर फैसिलिटी मिलती है कि पक्की रोड हो जिसमें वो अपनी गाड़ी ले आए,
आगे बारिश होगी तो यहाँ पर कीचड़ हो जाएगा और कोई इंतजाम नहीं, साफ पानी का इंतजाम नहीं है, जानवरों के पीने के लिए पानी नहीं होता, पीने के इंतजाम नहीं, उसके शेड्स अलावा नहीं होते गर्मी में वेटरनरी डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद होने चाहिए, क्योंकि ये बड़े कीमती जानवर होते हैं। अगर एक मवेशी को बीमारी लगती है तो पूरे का पूरा जो इनका गोल होता है, मवेशियों का पूरा झुंड होता है, वो इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है। हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह का ऐसा साफ़ सुथरा माहौल हो कि जो जानवर हैं, ये जो व्यापारी जिनको अपने बच्चों की तरह पालते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और ये कुर्बानी के जानवर हैं, तो एहतियात करनी चाहिए कि उनका माहौल ऐसा साफ़ सुथरा दिया जाए कि ये जानवर बीमार ना हो, क्योंकि ये अल्लाह के मेहमान हैं, कुर्बानी के जानवर हैं। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़, अहम चीज़, क्राइम के हवाले से हम देखते हैं कि डकैतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जानवर चुरा लिए जाते हैं। सिक्योरिटी को मेक श्योर करना, उनकी हेल्थ की प्रोटेक्शन करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं रियासत की ज़िले इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। और व्यापारियों के ये तहफ़्फ़ुज़ात बड़े बजा हैं, वैलिड हैं, करोड़ों रुपए के जानवर हैं वहाँ पर। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई इस साल ही स्पेशल है, ये हर साल हम रिपोर्ट करते भी हैं और हर साल ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होती, कीचड़ नहीं होता, हर साल ये सिस्टम देखने को मिलता है। जानवरों के जहाँ पर वो है वहाँ पे शेड्स नहीं होते ताकि धूप से बचाया जा सके, पानी नहीं होता उनके पीने के लिए, फिर यह कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास नहीं होते। अल्लाह ना करे अगर किसी का कोई जानवर चोरी हो भी जाता है तो आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते। और ये एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, कम से कम इसको तो हर लिहाज से इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और सिक्योरिटी के हवाले से भी चीज़ों को मेक श्योर करना चाहिए। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब जो आपको हम पेशावर से ख़बर सुनाने वाले हैं, इंतहाई तहलका अंगेज़ भी है, अलार्मिंग भी है और उस पर जितना अफसोस किया जा सकता है। हमारा नौजवान, हमारे बच्चे जो मुस्तकबिल हैं हमारा, पेशावर में कारोबार क्या चल रहा है, धंधा क्या हो रहा है? धंधा ये हो रहा है कि छोटे बच्चे जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं हैं उनको 60 रुपये फ़ी घंटा मोबाइल फ़ोन रेंट पर दिया जाता है। और रेंट पे देने का मकसद क्या है? उनको ऐसी गेम्स, पबजी गेम्स खिलाई जाती हैं और गंदी वीडियोस, नादेबा वीडियोस उनको दिखाई जाती हैं। पहले 60 रुपये फ़ी घंटा मोबाइल आप रेंट पर देते हैं और उसके बाद नहीं, मुझे ये समझ नहीं आई कि मकसद क्या है इसके पीछे। इन बच्चों को ये गेम्स दिखाने का, ये वीडियोस दिखाने का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है? भाई जिसकी जेब में पैसे आ रहे हैं वो बच्चे हैं जिनको एडिक्शन है, उनको तो चाहिए कि घर से जो पैसे, अगर मोबाइल नहीं मिलता, पैसे तो सबको मिलते हैं ना, वही पैसे वो जाके वो अपनी 60 रुपये फ़ी घंटा के लिहाज से मोबाइल लेते हैं और वो पैसा जाता तो इन्हीं लोगों के पास है जो कि रेंट पे दे रहे हैं। तो वो एक तो ये नस्ल ख़राब कर रहे हैं, दूसरा कि वो अपने सोर्स ऑफ इनकम चंद रुपयों के लिए ये छोटे बच्चों का जो है वो ज़हन को खराब कर रहे हैं। इस पर हम केपी पुलिस को बहुत ज़्यादा वो भी है कि अगर कोई वीडियो बना के इस तरह से उसको अपलोड ना करता तो शायद पता ही ना चलता, लेकिन ये किसी ने वीडियो बना के अपलोड किया तो उसके बाद केपी पुलिस इन एक्शन आई, केपी पुलिस हरकत में आई है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे सफ़ीरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। सफ़ीर, ये बताइएगा कब से ये काम चल रहा था और कैसे ये वीडियो मंजर है, पुलिस ने कार्रवाई की है, कितने लोग हिरासत में लिए गए, मकसद क्या था इस मकरू धंधे के पीछे इनका? देखें, कुछ अरसे से पेशावर में ऐसे ही ज़मीर फरोश सामने आ रहे थे जो अपने माली फायदे के लिए बच्चों को, और इन बच्चों की उम्र ये देखा गया है कि 10 साल से कम उम्र के ये बच्चे हैं, इनको बेराहरवी पर और उनकी जहनों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे थे। लेकिन ये अनासिर सिर्फ अपने माली फायदे के लिए और माली मनफियत के लिए ये हरकतें कर रहे थे। ऐसी ही वीडियो गुज़िश्ता दिन वायरल हुई और ऐसे ही वायरल हुई कि जो सौदागर है उन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई थी यहाँ पर और आते थे इनके, जहाँ पर इन बच्चे आते थे और उनको 60 रुपए घंटे के हिसाब से उनको मोबाइल दिए जाते थे और उनको फ्री छोड़ दिया जाता था। उनको नेट के जरिए उनको फ्री आज़ादी थी उनको कि वो मोबाइल पे गेम खेलते हैं या वीडियोस देखते हैं या जो भी करते हैं वो, तो उन पे कोई चेक नहीं होता था। ऐसे ही किसी शहरी ने इस सौदागर की वीडियो बनाई और उस वीडियो को वायरल कर दिया और वायरल होने के बाद फिर खलबली मची है पुलिस में और मुख्तलिफ हलकों में, और पुलिस ने उसके बाद फिर कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के नतीजे में सबसे पहले इस शख्स को गिरफ्तार किया जिसने धड़ल्ले से ये वीडियो बनवाई और उसको वायरल भी कर दिया गया। और शायद उसकी यही सोच थी कि इससे मेरी माली मनफियत में इसमें इजाफा होगा, लेकिन वो वो चीज चली गई। इस शख्स के कब्जे से क्या बरामद हुआ है, तफ्तीश में क्या सामने आया है, और क्या ये अकेला बंदा ही है जो ये सारा कारोबार चला रहा था या इसके अलावा भी कोई दुकानें ऐसी हैं? तो इसके पीछे कोई हाँ, लोग थे?
देखें ये तो पूरा क्रैकडाउन हुआ है इसके बाद। फिर ये तो सबसे पहले ये गिरफ्तार हुआ है, इससे मोबाइल दर्जनों की तादाद में से मोबाइल बरामद हुए हैं और उसने दुकान नुमा अपना अड्डा खोला हुआ था जहां पर ये बच्चे आते थे और ये उनको ये मोबाइल जो है फराहम किए जाते थे। अच्छा, फिर अफसोसनाक अमर ये है कि इन बच्चों के वालिदैन को भी पता आगे नहीं था कि ये बच्चे यहाँ पर जाते हैं। ये तो उस बाद में इंकशाफ हुआ कि ये बच्चे जाते कहाँ पर है और ये अपने पैसे जो घर से लेते थे टॉफियों के लिए, मुख्तलिफ चीजें खरीदने के लिए, वो जाते कहाँ हैं और कहाँ पर उनको ये लत पड़ चुकी है, उनको ये आदत पड़ चुकी है कि वो जाकर वहां पर ये मोबाइल लेते हैं किराए पर और फिर वहां पर वो घंटों के हिसाब से वो वहां पर जो है बैठे होते हैं। तो जब क्रैकडाउन हुआ है सबसे पहले तो इस शख्स को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर उसके बाद पुलिस जो हरकत में आई उन्होंने ऐसे कई अड्डों पे छापे लगाए और वहां पर इन्होंने सफीरुल्लाह ये बताइएगा कि कब से ये काम चल रहा था, ये कारोबार कब से चल रहा था? ये तो अब किसी ने वीडियो अपलोड की तो पुलिस हरकत में आई, ये धंधा कब से चल रहा था? ये धंधा तो देखें जब से ये वीडियो वायरल हुई है तो उसके बाद ये इंकशाफ हुआ है कि ये धंधा है। ये तो अभी तहकीकात जब होंगी और पुलिस की गिरफ्त में जब ये आ चुके हैं ये अफराद, तो इनसे जो तहकीकात होंगी, इनसे इंटरोगेशन जब होगी तो तभी पता चलेगा कि कब से ये धंधा चल रहा है और कब से ये चला रहे हैं और उनको सूझी क्या थी कि उन्होंने ऐसे छोटे बच्चों को अपने माली मनफियत के लिए उनको इस्तेमाल किया और उनसे माली फायदा हासिल करने के लिए उन्होंने छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया। अभी क्रैकडाउन में आप कितनी शॉप आपने बोला है कि अभी तो सिर्फ ये एक पहले शख्स को गिरफ्तार किया है, इसके बाद अभी तक मजीद कोई गिरफ्तारियां अमल में आई गई हैं? कुछ और लोग भी इसमें मुलविस हैं, कुछ और शॉपकीपर्स? बिल्कुल जी, ये पेशावर शहर का इलाका है फकीराबाद, थाना फकीराबाद ही इसके साथ लगता है। इस वक्त तो फकीराबाद थाने में ही ऐसी दुकानें और ऐसे अड्डे उनका इंकशाफ हुआ है और वो मंजर-ए-आम पर आए हैं, तो वहां पर कार्रवाई की गई है और तकरीबन 6 से ज्यादा अफराद को वहां पर गिरफ्तार किया गया है। अभी भी तहकीकात जारी हैं और कार्रवाइयां हो रही हैं, अभी भी ये देखा जा रहा है अभी इसी की रोशनी में इनके बयानात तहकीकात हो रही हैं, कार्रवाइयां की जा रही हैं। सफीरुल्लाह आपने हमें इस बारे अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि चंद रुपयों की खातिर मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। एक 60 रुपए फी घंटा के लिए आप बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं आपको अंदाजा भी है। अखलाकियात किस हद तक हमारे माशरे की तबाह हो चुकी हैं, सिर्फ पैसों के बस बच्चों के साथ इस तरह का आप सलूक कर रहे हैं। और बच्चों की एज ग्रुप आपने देखा है कि 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे जिनमें क्या शऊर होगा, उनको सही गलत का पता क्या होगा, आप उनको इस तरह की नाजेबा वीडियोज़ और इस तरह की गेमिंग की तरफ ला रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं और बाकी मुख्तलिफ गेमिंग में इस तरफ जा रहे हैं। मतलब मुझे उनका तो सोचने का पैटर्न ही आपने सारा तब्दील कर दिया, गलत तरीके से उनकी जिंदगी देखने का पैटर्न। और फिर यही बच्चे जो होते हैं ना, जिनके दिमाग में बचपन से गलाजत भर दी जाती है, फिर यही बच्चे जाके जो है ना वो फिर कोई किसी ना किसी रेप केसेस में, किसी ना किसी चोरी के मुकदमे में, क्राइम केसेस में फिर इसी तरह से आते हैं कि जिनके बच्चों को दिमाग को ट्रेन इस तरह से कर दिया जाता है। देखा नहीं हमने आज अपनी प्रोग्राम का आगाज किस तरह से किया था कि बच्चे निकले हैं सड़कों पर एहतजाज करने के, जी हमें नकल क्यों नहीं करने दी जा रही। तो ये एक और एग्जाम्पल है। फिर ऐसे ही बच्चे बाहर आते हैं जो कि पढ़ते तो है नहीं है और उसके बाद इस तरह से का किस तरह हमारे मुल्क में जनाजा निकल रहा है, ये 2-3 मिसालें ही काफ़ी हैं। और वो कितने अच्छे से वीडियो बना रहा है कि जैसे मेरी दुकान को प्रमोशन मिलेगी और बच्चे आएंगे। उस दुकानदार पे मुझे हैरत है कि उसके अपने बच्चे नहीं है, क्या वो इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह नहीं देखता? जिस तरह से उनको अपने बच्चों को वो इस तरह की चीज़ें दिखाएगा, वो इस तरह की वीडियोस या इस तरह की गेम्स दिखाएगा जैसा ये शॉपकीपर इन छोटे बच्चों के साथ। लेकिन अगर वो मेरा ख्याल है देखता होता तो इस तरह का बच्चों से मकरूह धंधा तो ना करवाता। वजह यही है कि सिर्फ चंद रुपए के लिए आप अपने कौम का, अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना ताराज कर रहे हैं। अलमिया है, खैर पंजाब केपी पुलिस ने इस पर जो कार्रवाई की है उसके हवाले से जितना उनको सराहना चाहिए और इनको निशाने इब्रत बनाना चाहिए कानून के दायरे में लाकर। यस ऑब्वियसली इनको ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे पता चल सके, बाकी लोग इससे इब्रत पकड़े। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लास्टली हम बात करेंगे प्रोग्राम में अब कुछ खेल के हवाले से, और खेल में क्रिकेट तो सरे फहरिस्ती है। और क्रिकेट में इस वक्त हमारा भारत के साथ ना सियासी महाज में भी हमने पंजा आजमाई करनी है और खेल में भी, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि पीसफुली गेम हो जाए, एशियन जो हमारा क्रिकेट होना है वो पीसफुली हो जाए। लेकिन इंडिया जो है वो चाहता ही नहीं है कि हमारा एशिया कप बड़े अच्छे से हो। अच्छा, अच्छी खबर ये है कि नजम सेठी जो इतना डटे हुए थे, वैसे तो वो लंदन में मौजूद हैं, लेकिन इतना वो जो डटे हुए थे ना हाइब्रिड मॉडल पर कि हम यहीं पर करेंगे और हम कहीं और नहीं जाएंगे, वेन्यू तब्दील नहीं करेंगे, तो अब अच्छी बात ये है कि बाकी तमाम ममालिक भी ना
दे अग्रीड कि वो ऐसे ही खेलेंगे. जैसे श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, वो लोग अग्री कर गए हैं कि हम पाकिस्तान का जो मॉडल उन्होंने पेश किया है उसके तहत हम ये एशिया जो क्रिकेट जो होने जा रहा है वर्ल्ड कप, उसको हम खेलने के लिए तैयार. अच्छा, लेकिन इसके अलावा एक अच्छी खबर ये है कि जो बाकी 4 ममालिक की टीम्स थी वो रजामंद हो गई हैं, और इनकी रजामंदी के बाद भारत जो है अब सोचने पर मजबूर हो रहा है. हो सकता है भारत जो है वो अपने फैसले से नजरसानी करे अपने फैसले पर, लेकिन पाकिस्तान का दो टोक मौकिफ जो है इसने बड़ी तकवीत दी है भारत को सोचने पर. मजे की बात पता क्या है कि वेन्यू जो है ना वो लाहौर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है. तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब ये तमाम मुख्तलिफ टीम्स के प्लेयर्स आएंगे तो कैसी रौनकें बहाल होंगी, और लाहौरियों को क्रिकेट देखने में मेरा ख्याल है लाहौरियों समेत पूरे पाकिस्तान में इससे बड़ी फेस्टिविटी नहीं होती कि आप जो है एक ऐसा हाई वोल्टेज टाकरा होता है, भारत के अवाम भी और पाकिस्तान के अवाम भी, बड़ी आसाब शिकन जंग होती है. अच्छा, स्टेडियम में तो जो लोग मैच देखने के लिए आते ही हैं पाक भारत का, अब ये एक फैमिली गेट टुगेदर का बहाना भी बन गया है. पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, सड़कें वीरान होती हैं, एक दूसरे की ख़ानदान में दावतें की जाती हैं, मिल बैठकर मैच देखते हैं. तो भारत चाह रहा है कि ये सब जो फेस्टिविटी है, जो वहाँ के अवाम है, जो यहाँ के अवाम है, इससे महरूम किया जाए. लेकिन पाकिस्तान के इस दो टोक मौक़िफ़ ने भारत को सोचने पर कम से कम मजबूर अच्छा, किया एक है. और ख़बर ये है जो कि क्रिकेट से ही रिलेटेड है. मैं वर्ल्ड कप की पहले बात कर दी है कि एशिया जो कप है वो तो एक नए हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रहा है. अब वो जो न्यूजीलैंड क्रिकेट है उसने भी पाकिस्तान को वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज़ की पेशकश कर दी है. ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक और अच्छी क्रिकेट सीरीज़ होंगी, हमें देखने को मिलेगी. न्यूजीलैंड की टीम अभी पाकिस्तान आई भी हुई थी और खेल कर भी गई है मैचेस, लेकिन अभी ये जो वाइट बॉल है जो क्रिकेट में नया इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके ज़रिए भी ना अब ये नई सीरीज दोनों ममालिक के दरमियान होगी. बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है. दैट इज़ वेरी गुड. लेकिन हम खेला जाएगा ये मैच सिडनी में खेले जाएंगे. लेकिन बैक टू द टॉपिक, हमारा जो वर्ल्ड कप वाला है उसमें ये हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो होंगे हमारे मैचेस होंगे. ये बड़ी मजे की बात है. हमारे साथ स्पोर्ट्स तज्जियाकार मौजूद हैं इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं. इरफान, बहुत शुक्रिया आपका. इरफान, कैसी डेवलपमेंट है, किस निगाह से आप देख रहे हैं कि बाकी जो 4 कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान आने पर आमादा हो चुके हैं, अब भारत रिव्यू कर सकता है अपने फैसले पर, या आप लगते हैं कि कुछ इम्कानात रोशन हुए हैं कि भारत पाकिस्तान खेलने पर आमादा हो सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम. देखिए, इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो यही है कि आपने देखा कि 3-4 कंट्रीज जो पहले रिलेक्टेंट थे उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम पहले मैचेस पाकिस्तान में खेलते हैं और जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो किसी और कंट्री में जाके खेल लेंगे. वेन्यू के ऊपर अभी डेडलॉक है क्योंकि भारत और श्रीलंका जो है वो चाह रहे हैं कि किसी तरह यूएई के अंदर मैचेस ना हो और श्रीलंका के अंदर शिफ्ट किए जाए. श्रीलंका ने पीसीबी ने तो कहा है कि उन्होंने रजामंदी शो की है, बट मेरे राय के मुताबिक वो भारत के साथ ही है और वो चाहता है कि ये 2 वेन्यू पे ना हो, क्योंकि श्रीलंका की कोशिश है कि किसी तरह ये एशिया कप के राइट्स उनको मिल जाए और पाकिस्तान को नेक्स्ट के मिले, क्योंकि लास्ट टाइम भी श्रीलंका के पास थे और श्रीलंका को यूएई के अंदर एशिया कप करवाना पड़ा. और उनका आपको सबको मालूम है कि लास्ट ईयर उनका कंट्री डिफॉल्ट था, तो वो भी अपनी इस चीज को रिवैम्प करना चाह रहा है, दोबारा से एनर्जाइज करना चाह रहा है. अब इशू ये है कि जैसे सेठी साहब ने उसको काउंटर करते हुए यूके की ऑप्शन भी दी, अगर वेदर की वजह से मसला है तो यूके में आके खेल लें. मस्कत का नाम भी लिया जा रहा है, बट यूएई की जितने भी कंट्रीज हैं, ये आपके मिडिल ईस्ट की जितने भी कंट्रीज हैं, यूएई है, इसमें मस्कत है, कतर है, इसमें आपको पता है कि वेदर इस सीजन में गर्म तो होगा, ह्यूमिड भी होता है, हॉट भी होता है, तो वो थोड़ा इतना आसान नहीं है कि आप कहेंगे आप जाके क्रिकेट खेल सकते हैं. बट ऑब्वियसली आपने जब अगर टाइमिंग ऐसी रखनी है, 4 बजे के बाद का टाइम रखना है, तो मैच किए जा सकते हैं. वैसा वो भी मुश्किल चीज नहीं है. अब जो यूके की बात थी उसमें भी बड़ा बैकलैश आया कि आप एशिया कप और यूके के अंदर करवाने की बात कर रहे हैं. तो मेरा ख्याल है कि अब जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो यही है और टीमों को भी सेंस प्रिवेल कर रही है कि इसको चले एटलीस्ट एशिया के अंदर तो खेला जाए. अब जहां तक ये भारत के मानने की बात है, वो ऑब्वियसली एक जो पॉइंट पाकिस्तान के हाथ में है जिसके ऊपर हम उनको ट्रिगर कर रहे हैं, वो यही है कि हम अगर आप एशिया कप में नहीं पार्टिसिपेट करते या इस हाइब्रिड मॉडल को भी नहीं मानते, तो फिर हम वर्ल्ड कप के अंदर भी नहीं खेलेंगे. वर्ल्ड कप खेलना तो पड़ेगा आपको, आप उससे रिफ्यूज नहीं कर सकते, बट हाँ ये आप जरूर करेंगे कि आप इस पे फिर आईसीसी को जरूर एम्फसाइज करेंगे कि जो कंसर्न भारत के थे एशिया कप को लेके, हमारे भी वही कंसर्न वर्ल्ड कप को लेके हैं. और सिक्योरिटी की वजह से फिर आप ये प्रेशराइज जरूर कर सकते हो कि वर्ल्ड कप में हमने जो अपने मैचेस है वो किसी और कंट्री में खेलने हैं. ये इसी तरह का बार्टर करेंगे आप. और अगर आपके साथ
ایشیا کپ ہو جاتا ہے اور آپ کے ہائبرڈ ماڈل پہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس میں بارٹر یہ کرو گے کہ ابھی ہم آپ کے کنٹری میں آ کے ورلڈ کپ کھیل لیتے ہیں لیکن آپ ہمیں میک شیور کریں کہ 2025 کی جو چیمپئن ٹرافی ہے اس میں آپ پاکستان آئیں گے. اور یہی ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر بات ہے, جس کے اوپر آپ ایمفسائز کر کے بھارت کو اگری کر سکتے ہو. اور میرا خیال ہے کہ یہ پوائنٹ ایک ایسا ہے جس کے اوپر آپ کنٹینیوسلی پریشر کر رہے ہو کہ بھارت کسی صورت میں نہیں چاہے گا کہ اس کا ایک بھی میچ بھارت کے علاوہ کسی ڈفرینٹ کنٹری کے اندر کسی ڈفرینٹ وینیو پہ ہو. کیونکہ بھارت آپ کو پتا ہے کہ فائنینشلی ان کی براڈ کاسٹنگ کی طرف سے بات کر لیں, ان کا اسپانسر کی طرف سے بات کر لیں, دنیا کا سب سے بڑا بورڈ ہے اور آئی سی سی کو 70-80% ریونیو بھی جنریٹ کر کے دیتا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹ جو آئی سی سی کی طرف سے ریونیو ماڈل آیا اس میں 37% آلموسٹ بھارت کو دیا گیا. آسٹریلیا, انگلینڈ وغیرہ کو 6-7% دیا گیا, ہمیں 5% دیا گیا. تو یہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہو کہ بھارت کی جارہ داری ریونیو کے لحاظ سے بھی کتنی زیادہ ہے, وہ ہر جگہ کتنا زیادہ رول کر رہا ہے. بٹ ہم نے پرنسپل سٹانس لیا ہے. بٹ 2025 is too far away. 2025 کے لیے اگر ہم اس پہ نیگوشیشن کر رہے ہیں اس طرح سے کہ آپ ابھی جو ہے وہ کہیں اور ہم کھیل لیتے ہیں لیکن 2025 میں آپ ایسے نہیں کریں گے, تو وہ ابھی 2025 جب آئے گا تب دیکھا جائے گا. انڈیا کا بھی یہی ہوگا کہ ابھی تو کسی طرح سے ٹائم گزارو. اب سپٹمبر میں یہ سب کچھ ہونا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا نا, ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو بات ابھی کرنی پڑے گی, ابھی سب نہیں. میرا آن پیپر لے کے the question is کہ ایشیا کپ میں بھی تو ان کو پتا تھا نا کہ پاکستان کے پاس میزبانی ہے, وہ تو ایشیا کپ کے لیے نہیں آ رہا. اب ورلڈ کپ کے لیے بھی اگر میزبانی, چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھی ہمارے پاس ہے, وہ اس پر بھی پھر یہ کرے گا. ورلڈ کپ کے لیے اگر وہ کہہ رہا ہے تو پھر آئی سی سی میں آلریڈی اس کی اجارہ داری ہے, پھر وہ وہاں پر بھی کوئی لوپ ہول نکال کر پاکستان کو نیچے ڈیریل کر دے گا. رضا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ بھارت نے ہمیشہ یہ کیا ہے پاس میں, اسی لیے تو پاکستان آپ پریشرائز کر رہے ہیں. ہماری بائیلیٹرل سیریز ہونی تھی, ہم انڈیا گئے, انڈیا نے پاکستان آتا, انڈیا نہیں آیا, اس ٹریٹی سے وہ مکر گیا. یہ اس کی ہسٹری رہی ہے. بٹ اسی لیے آپ اب ایشیا کپ اور ورلڈ کپ تھوڑا ڈفرینٹ ایونٹ ہے. ایشیا کپ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا یہ ایشین کرکٹ کونسل کے ایمبٹ کے اندر آتا ہے, یہ جو ہے آئی سی سی کے اندر آتا ہے. اگر آپ ایشین کرکٹ کونسل کا ایونٹ نہیں کھیلتے یا اس کو ختم کر دیتے ہیں یا پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تو آپ پہ کوئی سینکشنز اپلائی نہیں ہوتے. اگر آپ ورلڈ کپ کے ایونٹ کو چھوڑتے ہو, اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا تمام فائن بھی ہو سکتا ہے, سینکشن بھی لگ سکتے ہیں, 1.5-2 سال کی کرکٹ آپ کی بین بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے ورلڈ کپ کے ایونٹ کو آپ نہیں چھوڑ سکتے, آئی سی سی کے ایونٹ کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر بھارت کسی وجہ سے تمام کنٹریز پاکستان آتی ہیں اور بھارت آئی سی سی کے ایونٹ کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں آتا تو بھارت پہ بھی سینکشن لگ سکتی ہے. تو بھارت کو اس چیز کا اچھی طرح آئیڈیا ہے. اچھا عرفان, پوائنٹ ہے جو تو عرفان پھر رائٹ ناؤ پی سی بی کو کیا کرنے سے؟ دیکھیں بالکل یہ جو سینس پرویل کر رہی ہے, آپ نے جو بینڈ ہونا تھا جتنا وہ ہو دیا. آپ نے بڑی ایک ریشنل بات کی کہ کچھ میچز ہم پاکستان میں پہلی لیگ کروا کے پھر ہم آپ کی وجہ سے شفٹ کر رہے ہیں, ہم کرتے ہیں. اس کے بعد اوبیسلی آپ نے ورلڈ کپ کے لیے جانا اور جانا بھی چاہیے, کھیلے آپ. بٹ آپ اس میں یہ ایک کنڈیشن ضرور رکھیں جو بار بار بات کرتا چلا جا رہا ہوں کہ چیمپئن ٹرافی میں آپ نے پاکستان آنا ہے, اور اس شرط کو آن پیپر لے کے آئیں, آن ریٹن لے کے آئیں اور آئی سی سی کو اس پہ انڈلج کریں کہ یہ ہم سٹانس جو لے رہے ہیں اس وجہ سے لے رہے ہیں, اگر یہ نہیں آتے تو ہم بھی ابھی نہیں آئیں گے کیونکہ آئی سی سی نہیں سارا یہ ایونٹ کروانا ہے. اور پھر آپ کے پاس ایک سٹانس ہوگا کہ ہم نے یہ چیز اس ٹائم پہ کی تھی. اور میرا خیال ہے یہ جو ابھی بورڈ یا سیٹی صاحب چیزیں کر رہے ہیں یہی آپ کی ریشنلزم کو پرویل کرتی ہیں اور آپ کو اس کو بتاتی ہیں کہ اسی طرح آپ کر سکتے ہو. اچھا بیسٹ آپشن کیا ہے اگر دوبارہ کچھ میچز تو گروپ میچز تو اگر پاکستان میں ہوتے ہیں لاہور کے اندر جو وینیو کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, باقی کے میچز کے لیے بہتر آپشن کیا ہے, یو اے ای یا سری لنکا؟ دیکھیں ہمیں تو یو ہی سوٹ کرتا ہے کیونکہ ہمارا جو 7-8 سال جب پاکستان میں کرکٹ نہیں ہو رہی تھی سیکورٹی ریزن سے تو ہمارے پلیئر ادھر کھیلتے رہے تو ان کنڈیشن سے کافی کسٹمائز ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو ادھر سے ہماری جو آپ نے ویورشپ کی بات کریں تو کافی پاکستانی جاب کے لحاظ سے ادھر رہتے ہیں, ریزیڈنس بھی ان کی کافی ادھر ہے, تو آپ کے میچز کو دیکھنے کے لیے بھی بہت زیادہ پاکستان آ جاتے ہیں. ایز کمپیریزن سری لنکا جائیں گے تو وہ ساری گیٹ منی جو ہے وہ سری لنکا کو ملے گی, ایسا پاکستان کو اس طرح آپ نہیں آپ بینیفٹ لے سکتے. تو سیکنڈ آپشن کے طور پہ تو اوبیسلی یو ہی ہمیں زیادہ سوٹ کرتا ہے اور ہمارے براڈ کاسٹنگ پوائنٹ آف ویو سے دوسرے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہمارے پاس بیسٹ آپشن ہے. بٹ سری لنکا بھی بھارت کے ساتھ بیک اینڈ پہ یہی کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح اگر ایشیا کپ کے رائٹس ان کو نہیں ملتے تو ایٹ لیسٹ میچز ان کے کنٹری میں ہو تاکہ وہ اپنے آپ کو ذرا لفٹ اپ کریں, ریونیو جنریٹ ہو سکے, آئی بال ان کو میکسیمم ملے ان کی کنٹری کے اندر.
तो वो अपने आप को ज़रा रिवाइव करे क्रिकेट को लेके, इकोनॉमी और को भी लोगों रिवाइव को- करे, ठीक है, क्रिकेट रिवाइव को भी। करना होगा। बहुत शुक्रिया इरफान आपका, और अल्लाह करे पाकिस्तान और भारत का जो है ये मामला कि ये ऊँट किसी करवट बैठे और पाकिस्तान और भारत की आवाम को ये मैच, ये फेस्टिविटी जो है, ये हाई वोल्टेज टाकरा देखने को मिले। अब देखें आगे होता क्या है। खैर आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक शहीद की बेटी का नोहा सुनाते हैं, उसकी फरियाद सुनाते हैं। ये शहीद पुलिस एहलकार की बेटी हैं, क्या रही हैं पहले वो सुनिए। इमरान की बेटी है जो कि रो रो कर फरियाद कह रही है कि मैं तो यतीम हो गई हूँ, मैं जब अपने अब्बू से मिलूंगी तो मैं उनसे पूछूंगी कि आपने इस कौम के लिए अपनी जान दी है, इन लोगों के लिए आपने अपनी जान दी है, आप शहीदों में आए हैं जो आपके अपने शहीदों की कदर नहीं करते हैं। तो उस बच्ची से पूछो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी जो हमारे ये शरपसंद अनासर ने कर दिया है हमारे हीरोज़ के साथ, हमारे शहीदों के साथ। तो दिल खून की आंसू होता है। और वो सिपाही जो कि हम देखते हैं कि अक्सर बॉर्डर पर खड़े हैं और कभी कोई टेररिस्ट अटैक में कभी उन पे अटैक किया जाता है, फिर क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग होती है उसमें अपनी जान गंवा देते हैं। तो उन शहीदों के साथ वाकई हम ये सब कुछ कर रहे हैं। ये बेशतर ये सिपाही वो लोग हैं जिनकी ईदें हमारी हिफाजत के लिए सरहद पर गुजरती हैं। और ये वो लोग हैं कि जो अपने आज हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान करते हैं। और इन शोहदा के साथ जब हम इस तरह का रवैया करेंगे, जब हम शोहदा की कुर्बानियों को हमने खिराज तहसीन तो क्या पेश करना है। 9 मई के बाद जो कुछ 9 मई को हुआ, तो यकीनन ये तो एक इमरान सिपाही शहीद की बेटी है, जितने शोहदा हैं उनके वारिसीन पर क्या गुजरती होगी कि जिनके लिए हम लोगों ने अपने खून से इस वतन को सींचा है, इस चमन को सींचा है, इस अपने खून की इस वतन की जो आबियारी की है अपने खून से। तो हमें बदले में क्या, रिटर्न में क्या मिल रहा है? हमारे शोहदा की यादगारों को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, हमारे आर्मी हाउसेस पर हमले किए जा रहे हैं। तो खुदारा इस हद तक अपनी सियासत में ना जाएं कि आप रियासत और शोहदा की कुर्बानियों को भूल जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल। और उस बच्ची की आंसू तो वाकई, अगर अभी भी किसी को दिल नहीं दहला है या कोई अब शर्मिंदा नहीं है तो फिर उसके अंदर इंसानियत बाकी रही नहीं है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।